میں تو پوسٹر دیکھ کر میں نے کہا پتہ کروں یہ کون سا چیلنج چل رہا ہے، اور 15 دن باقی رہ گئے ہیں، اور سر انصر رضا صاحب کی تصویر لگا کر، تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ تاکہ کچھ فالوور بڑھ جائیں براڈ کے، یا تو 2-4 بندے بیٹھ ہی جائیں، ورنہ آپ کی جو براڈیں جتنی بھی ہیں میں نے دیکھا ہے ان کا تو دیوالیہ نکلا ہوا ہے جی جی کہ 16 ذیشان 16 صاحب سمجھائیں کہ 15 سیکنڈ آپ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے ابھی. ہاں کر لیں پورا کر لیں. جی کر لیں میں نے یہ آپ پوسٹر لگایا تھا نا سر نصرت صاحب کی تصویر لگا کر، تو اس کا جو مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کی براڈ ویسے نہیں چلتی؟ چلیں ٹھیک ہے، جی اب بہت آپ بہت میوٹ لگا شکریہ لیں، جی، ان کو جواب دینے دیں. جی بہت بہت شکریہ جی ذیشان صاحب. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، ہماری براڈیں چلتی نہیں ہیں. تو یہ چونکہ آپ کے انٹرنیشنل لیول کے مربی ہیں، بہت مہان مربی ہیں، انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم کے ڈنکے بجائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. جگہ جگہ یہ مرزا صاحب کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. تو چونکہ بڑے مشہور ہیں، ہماری براڈ ان کے بغیر چلتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یہ لگا دیا کہ ان کی تصویر لگائیں گے تو دڑا دڑ لوگ آئیں گے. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب سے لگائی ہوئی ہے ایک ہی دانہ آیا ہے آپ کی طرف سے، اور وہ آپ ہیں. اس کو دیکھ کے آپ کی جماعت کے لوگ نہیں آتے، اور کس نے آنا ہے؟ یہ ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے مجھے. دوسرا یہ بات ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بڑا جناب علم والے بندے ہیں، بڑا علم ہے آپ کے پاس. تو ایک سوال تھا میرے پاس، وہ پوچھنا تھا اگر آپ رہنمائی فرما سکیں. وہ قرآن پاک کی نا 2-3 آیات ہیں، یہ ذرا سمجھنی ہے. ایک آیت ہے الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو کتابیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ اس سے چند ٹکے کما سکیں. دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں اور اتریں گے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں اور اتریں گے ہر سخت جھوٹے اور بدکار پر. تیسری قرآن پاک کی آیت ہے ان الشیاطین لایوحون الی اولیائہم، کہ بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اور کریں گے. میں نے پوچھنا ہے کہ کیا کوئی آپ کو علم ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتی؟ تو کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیاطین ہیں انہوں نے کسی کی طرف وحی کی ہو، اور آپ کو پتہ ہو اس بندے کا کبھی فلاں بندے کی طرف، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ مثال دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ اس پر شیطان وحی کرتے تھے. نمبر 2، کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا ہے کہ جو اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر سخت جھوٹے اور بدکار پر شیاطین اترتے ہیں؟ ایسا کوئی بندہ آپ کو تاریخ میں ملا ہے؟ کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا ہے جس نے کتابیں اپنی طرف سے لکھی ہوں اور کہا ہو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، پھر ان سے چند ٹکے کمائے ہوں؟ جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا میں نے سوال سن لے ہیں جی. کیونکہ میں آپ کی براڈ میں کی بات کر رہا تھا کہ آپ کی براڈ کی ٹوٹل جو حاضری ہوتی ہے نا، جتنی میں نے دیکھی 11 جماعت کی 17 18 19 20، یعنی کہ آپ نے بھی آپ کو سننا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے سر صاحب جن کا نام آج گونج رہا ہے، تو ہر 11 ان کی باتوں کی تعریف کر کے بھی براڈیں لگا رہا ہے. تو ان کا مقام دیکھیں کہ کیسے برانڈ بن چکے ہیں وہ نا، آپ کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا آپ بھی محتاج ہو گئے ہو سر انصر صاحب کے. دوسرا آپ نے جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے خلق اللہ کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، کہ ہم نے منہ اٹھا کر کسی کو جھوٹا نہیں کہنا ہے، کہ ایسے یعنی کہ جس کو مرضی منہ اٹھا کے جھوٹا کہہ دیا جائے نا. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ اٹھا کر جھوٹا کرنا شروع کر دیا تب جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی کرتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے وہ سارے کہتے ہوتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا صادق اور امین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اس سے پہلے جن کو تم لوگ مانتے ہو، تو دیکھا نہیں ہے کہ
وہ جھوٹے نہیں تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا ہی کلام اترا تھا، اور جو سچے ہوتے ہیں ان پر شیطان اترتا نہیں ہے۔ اس لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جھوٹے انسان ہی نہیں تھے، کیونکہ جھوٹوں پر تو ان کا جو ساتھی ہے شیطان وہی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ رہنمائی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے کہ ہم کفار مکہ کی طرح کا رویہ نہ اپنائیں کہ منہ پھٹ بن کر انکار کر دیں، جھوٹا جھوٹا کرنا شروع کر دیں اور نام بگاڑنا شروع کر دیں اور لان تان کرنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جو بندہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مأمور کیا ہے، اپنوں کے منصب بتاتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو زندگی گزری تھی، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں تم ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ میری عمر تو دیکھو جو گزری ہے تم میں، تم کیا کر رہے تھے اور میں کیا کر رہا تھا۔ تو وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ جی شان اللہ صاحب، تعالیٰ میں نے ٹائم نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اب آپ مائک چھوڑیں گے ہی نہیں، اپنا جواب دے دیں، ان کو بھی دونوں طرف چلائیں نا۔ آپ نے بات کی نا، یہ غلط بات ہے، آپ ٹائم لگائیں، آپ اگر ٹائم نہیں لگایا تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی بات میں نے سنی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹائم نہیں لگایا تو بات کیوں کر رہے، آپ نے جو بھی نہیں، ٹائم یا تو آپ لگا دیں، اگر ٹائم نہیں لگایا پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، یا تو آپ ٹائم لگاتے ہیں نا، یہ بتا آپ کی دیں، غلطی ہے۔ آپ دونوں حضرات بتا دیں پھر کتنی دیر کی کرنی ہے۔ سوالی کا کام ذیشان صاحب، سوالی صاحب ایک سیکنڈ نا، صرف گزارش سن لیں۔ ذیشان صاحب اچھا دیکھیں، یہ جو پرسنل ٹونٹس ہیں، کشکول وغیرہ، یہ آپ نہیں کریں گے۔ یہ 2-3 دفعہ آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ آپ کی براڈ نہیں چلتی، آپ کی براڈ نہیں چمکتی، یہ ہے وہ ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم آپ یہ نہیں کریں گے، ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کرنے دیں بھائی جان، کرنے دیں، آپ ٹائم لگا دیں، ان کو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ کتنا ضیاء بھائی، کتنا ذیشان بھائی ایک سیکنڈ نا، ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں۔ ارے رک جائیں نا، ٹائم ڈیسائیڈ کر لینے دیں، کتنا آپ کو کتنا چاہیے، کتنا منٹ لگائیں بتائیں۔ بھائی اگر آپ آڈینس سے مشورہ کریں، یہ چیز آپ آڈینس سے کریں کہ لگا دیں، میرے خیال سے کافی ہے۔ 2 منٹ بہت ہے۔ نجف بھائی ایک منٹ پلیز میوٹ رکھیں جی اپنا، کیونکہ بات وہ دونوں کر رہے ہیں، آپس میں ان کو طے کرنے دیں۔ کتنے 2 منٹ کافی ہیں ضیاء بھائی؟ میرے خیال سے شان صاحب ٹھیک ہے، 2 منٹ۔ دیکھو جناب، آپ جو بھی آپ کی بات آپ نے بیان کرنی ہے، جتنا مرضی ٹائم لو۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے جی، کوئی چلیں ذیشان صاحب کریں، جتنا مرضی ٹائم لو، جو میں کریں 2 منٹ آپ کے شروع ہیں، آپ کریں۔ اگر آپ میں سننے والا جو خلق ہے وہ مضبوط ہے تو سنیں، ہمت رکھیں۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی ہے سب کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اسپیشلی، کہ اسی وجہ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کی گئی ہے۔ جو کافر تھے، منکر تھے، وہ بھی منہ پھاٹ بن کر ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بندے کی زندگی پاک تھی، تو جو پاک انسان ہے، سچا انسان ہے، اس کا تو تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور اس پر تو رحمانی وہی اترتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو بندہ بھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسا انسان تھا۔ کیا وہ منہ پھٹ تھا، ایرا گہرا تھا، جیسے ایرا کے لوگ کر رہے ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہیں، نکتے کو چین لے کر نہیں جا رہے، اپنے اخلاق سے مناظرہ نہیں کر رہے، بلکہ لوگ کردار کشائی کر رہے ہیں، کیا وہ ایسا انسان تھا، یا اس نے مناظرہ کیا کہ میری زندگی تو میں گزر چکی ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ تو کوئی اس کے مقابلے پر آ کر اپنے اخلاق سے یا اپنے کردار سے مناظرہ نہیں کر پاتا۔ یعنی مصر یہ ہے کہ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صادق اور امین، قوم و ملت میں مشہور ہوگا، وہ سچا ہے، اس پر شیطان نہیں اتر سکتا۔ دوسرا وہ کہے گا جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تم جیسا کہ بشر ہی تو ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو وہی جو ہے، اس پر جو وحی نازل ہوگی، اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس نے وہی دور دعوت و تبلیغ کے لیے پایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی کہ 22-23 سال نا، 22-23 سال تک وہ ایک بندہ ہے جو قوم و ملت کو، حلقلہ کو مجرم ملزم کر رہا ہے، اپنا تعلق بیان کر کے، وہی پیشکار کر کے ضیاء بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ تھا۔ ہاں سر، کیونکہ ٹائم لگا ہوا ہے تو وہ آپ کی بات جو ہے نیکسٹ آپ نے کرنی ہے، تو اگلی ٹرن میں آپ کر لیجئے گا۔ برانڈ، انصر رضا صاحب برانڈ بن چکے ہیں
मौलवी हजरात ने इनकी तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि इसके बिना इनकी ब्राड चमकती नहीं है। ब्रांड शैतान भी है एक, और वो इतना बड़ा ब्रांड है कि वो आदम अलैहिस्सलाम से के दौर से वो ब्रांड चल रहा है और आज तक है, और उसका इतना जिक्र होता है, इतना जिक्र होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दिन में पता नहीं कितनी बार पढ़ा जाता है कितनी बार पढ़ा जाता है। मिर्ज़ा साहब जो है उसने अपनी कुतब में सैकड़ों बार शैतान का जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से इनकी ज़ीशान साहब की बात ठीक है कि शैतान का जिक्र किए बगैर उनकी दुकानदारी, उनका काम चल नहीं सकता था। तो वो ब्रांड है ना शैतान, तो जो ब्रांड बन जाता है फिर उसको लोग इस्तेमाल करते हैं अपना फेक जो है वो बिज़नेस चलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हम अंसर रज़ा चूँकि ब्रांड है आपका, तो हम इसका तस्वीर इस्तेमाल करके तो अपनी ब्रांड चमका लें, हमें इससे कोई मसला नहीं है। तो शैतान का जो नाम इस्तेमाल करते हैं फिर इसका मतलब है आपके नज़दीक वो भी शैतान चूँकि ब्रांड है तो उसका नाम अपनी जो है वो नाजायज़ बिज़नेस चलाने के लिए, चमकाने के लिए वो लेते हैं। अगली बात यह है मेरे मोहतरम कि मैंने बहुत सिंपल सवाल किया था, सवाल गंदम और जवाब चना ना किया करें। अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी हुई है, वो उसको काम में लाने के लिए है। कि मैंने सवाल ये पूछा था कि इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, इसका मिसदाक कोई गुजरा है? अल्लाह का हुक्म है, ज़ाहिर है ये अल्लाह का हुक्म सच्चा है और ये होना ही होना है। तो कौन है जिस पर शयातीन उतरते थे या उतरते हैं और उतरेंगे? कौन है जो किताबें अपनी तरफ से लिखता है और फिर कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और उससे पैसे कमाता है और कमाएगा? ठीक है, क्योंकि ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए दोनों ही बातें। कौन है वो सख्त झूठा जिस पर शयातीन उतरते हैं और उतरेंगे? ये बता दें, 3 लोग कौन है? आज के दौर में एक तो तुम हो और जितने भी मिर्ज़ा साहब के मुनकर हैं वो सारे, इन पर शैतान उतरते हैं और शैतानी वसवसे लेकर ये घूम रहे हैं। और जो भी ये किताबें शायद करते हैं ना कि रद्द का जैद फलाना टमकाना, तो ये सब आपने तस्लीम कर कहते हैं कि जनाब ये 1400 साल से ना ये दीन इस्लाम जो सहाबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते होते हम तक पहुंचा, ये वो है और उन पर अल्लाह के जरिए आया था। हम उनके वारिस हैं और हमें जो दीन समझाया गया है ये अल्लाह का दीन है, यही अल्लाह का दीन है। तो ये इसके मसदाक आप हो जो जिन पर शैतान उतरता है, क्योंकि आप पर तो फरिश्ते नाज़िल होते नहीं है, आप फरिश्ते नाज़िल होने के मुदी हो भी नहीं हो। या तो आप कह दो कि नहीं हम पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और हमने हमारे जो मुंह से मुआरफ निकलते हैं वो इलाही मुआरफ हैं, इसलिए हम गूंगे नहीं हैं, क्योंकि जो गूंगे होते हैं कफार मक्का की तरह उनके मुंह से इलाही मुआरफ निकलते नहीं हैं, तो उनको वो आंखें नहीं मिली, वो अंधे थे। तुम लोग भी अंधे हो क्योंकि तुम लोगों ने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, तुम लोग भी अंधे हो उसी तरह ही। तो जितने भी कुरान शरीफ में ये अंधे गूंगे बहरे मुर्दे करार दिया गया जिन पर शैतान नाज़िल होते हैं, उनके मस्ताक तुम हो, क्योंकि तुम लोग खुद मुद्दी हो नहीं कि तुम अल्लाह ताला से रहनुमाई ले रहे हो। अल्लाह ताला तुमको कुरान व हिकमत सिखा रहा है, किताब व हिकमत सिखा रहा है, तुम अल्लाह ताला से तालीम ले रहे हो, या अल्लाह ताला ने तुम लोगों को पाक किया है ताकि तुम कुरान शरीफ के मारूफ जान सको। तुम्हारा ये दावा है ही नहीं, नफस के पास कोई कहता है कि जनाब ला नबी बादी का मतलब है नबी पैदा नहीं होगा, कोई कहता नहीं जी ला नबी बादी का मतलब है नबूवत नहीं मिलेगी। तो हर बंदा जो है अपने नफ्स की तशरीहात कर रहा है। तो इसी तरह हर लेवल पर जितने भी ये मिर्ज़ा साहब के मुनकर हैं वो सारे इसके मस्ताक। खत्म हो चुका है, मैं सवाल अपने रिपीट कर देता हूँ। एक जी हम हो गया जी ज़ीशान साहब के नज़दीक कि जी हम इसके मसदाक हैं। किसके मसदाक? के किताबें हम लिखते हैं और कहते हैं, खुद अपने हाथों से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। ये इसने कहा है जी ज़ीशान साहब में। तो पहला जनाब ये एक आपने सबूत पेश करना है कि वो कौन सा बंदा है जिसने किताब खुद लिख के ये दावा किया हो कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है। तो मुझे आपने इसका सबूत देना है, ज़बानी कलामी नहीं। देखें ज़बानी जमा खर्च करने का टाइम नहीं है और ना ही ज़बानी जमा खर्च करने बैठे हैं हम यहाँ पे। इस तरह तो मैं आपके ऊपर पता नहीं कितने कुछ कह दूंगा तो फिर आप ज़बानी कलामी मानते जाएंगे। नहीं, आपने इसका सबूत फराहम करना है कि हम किताबें लिखते हैं और उसको कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, फिर उससे पैसे कमाते हैं। क्योंकि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि वो कंजर जो वल्दुज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। दूसरी जगह मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि झूठ बोलना और गूं खाना एक बराबर है।
तीसरी जगह हजरत मिर्जा साहब फरमाते हैं कि झूठे बंदे की ये निशानी होती है कि जाहलों के सामने बड़ी लाफ गुजाफ मारता है, जब कोई दामन पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो वहीं दाखिल हो जाता है जहां से निकला था। तो आपने इसका सबूत फराहम करना है कि हम में वो कौन है जो किताब लिख के कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और फिर उससे पैसे कमाता है। किताब खुद लिखी होती है, कहता है अल्लाह की तरफ से और उससे पैसे कमाता है। अगला एक तो आपने हमारा बता दिया, ये तो जाहिर है सबको पता लग रहा है ना कि आपने गुस्सा निकाला है अपना, लेकिन इसके अलावा और कौन है जिन पर आपको पता है कि कन्फर्म है कि इन पर शयातीन उतरते थे, यानी उन पर शैतानी वही नाज़िल होती थी? ये कौन लोग आज के ज़माने में हैं, पीछे कौन लोग थे? तो इनमें अगर कोई आप किसी को जानते हैं तो बराए मेहरबानी बता दें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, गलत तो हो नहीं सकता, पूरा होना ही होना है। तो सिर्फ आप बता दें कि कौन कोई बंदा है आपकी नज़र में जो इसका मिसदाक हो। जी देखिए, आपने जितनी भी किताबें आप लिख रहे हो, उसको बेच रहे हो जमात अहमदिया के खिलाफ, क्या आप ये दावा करते हो कि आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है बल्कि ये शैतान की तरफ से? क्या आपका ये दावा है? या आप ये कहते हो कि ये वही इस्लाम है, यही सच्चा इस्लाम है जो कुरान में बयान है, और वही इस्लाम है जो साबिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए होते होते जो आपने गर्दान रट्टी है ना, शियों ने भी, बरेलियों ने भी, देवबंदियों ने भी, सब ने, तो आप कहते हैं ये वही दीन है और ये अल्लाह का दीन है, और उसकी ये जो हम बातें हम बयान कर रहे हैं ये अल्लाह की बातें हैं। क्या आप ये नहीं कहते? अगर तो आप कहते हो कि ये जो हम आपको बेच रहे हैं किताबें हमारी पढ़ो, इसमें जनाब जी रद लिखा गया है, वो रद आप क्या ये साथ कह के लिख रहे हो भाई अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये बल्कि शैतान की तरफ से है? क्या आप ये कहते हो? भाई आपका तो दावा ही यही है कि ये जो किताबें आप लोगों को दे रहे हो को वो इस नाम पर बेच रहे हो कि ये देखो जी खत्म नबूवत के मुजाहिदीन तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है जनाब जी, माँ बाप बाल बच्चे सब कुर्बान, और ये जो आपने खत्म नबूवत की एक ब्रांड ट्रेंड ले लो, तो ये आपने क्या अल्लाह ताला से सीखा है या शैतान से सीखा है? बता दे किस नाम पर इस टर्म को बेच रहे हो? यही कहते हो ना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये दीन मिला है, उसमें ये बयान हुआ है, उसके लिए आपने फिरकों को भी इकट्ठा किया हुआ है जमात अहमदिया के खिलाफ। तो बहरहाल मुख्तसर ये खुलासा ये है कि क्या आप इस बात के मुद्दई हो कि ये जो किताबें आप लोगों के यहाँ शात हो रही हैं, लिखी जा रही हैं खत्म नबूवत टर्म वाली, ये क्या आप इसके दावेदारों का ये शैतान की तरफ से आपको इस्तदलाल हुआ है या अल्लाह ताला की तरफ से? बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, जवाब देने की बजाय आगे से सवालात आपने दाग दिए हैं। बिल्कुल कतन नहीं, इस पर मैं कहूँगा लानतल्लाहि अलल काज़िबीन कि आपने एक झूठ मंसूब किया। हम कतन नहीं कहते, हम कोई ख़त्म नबूवत के हवाले से किताब लिखते हैं, हम कहते हैं हमने खुद लिखी है अपने दिमाग से, खुद से हमने जो समझा, कुरान शरीफ को पढ़ के, हदीस शरीफ को पढ़ के जो हमने समझा, जो हमें समझ में आया है उसके मुताबिक हमने ये बात लिखी है, ये किताब लिखी है। हम कतन नहीं कहते कि ये अल्लाह की तरफ से, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो किताब है वो एक ही है, कुरान पाक, या वो वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती थी, कुरान पाक भी और कुरान के अलावा भी, जिसको हदीस कुदसी कहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से। इसके अलावा हम कतन इसका दावा नहीं करते। लेकिन जी मैंने आपकी बात की तरदीद कर दी है, आपने मुझसे चूंकि सवाल पूछा था, अब आपके जुम्मे है कि आपने ये बताना है, ये सबूत देना है कि हम में से किस बंदे ने ये दावा किया है कि ये किताबें अल्लाह की तरफ से हैं जो हम लिखते हैं। ठीक है जी, उसका आपने सबूत पेश करना है, ज़बानी जमा खर्च नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं पेश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के मुताबिक एक बंदा तो आप हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लु अला हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, कि ये नाज़िल होता है शैतान और होगा हर सख्त झूठे और बदकार पर। तो अगर आप अपनी बात में झूठे साबित हो जाएंगे, साबित हो जाएगा आपने झूठ बोला था जिसका कोई सबूत नहीं है, तो क्या साबित होगा? नंबर एक, वो कंजर जो वल्दुल ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। झूठ को ना बोलना और गूं खाना एक बराबर है, झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं, हजरत मिर्जा साहब का फरमान है। कुरान के मुताबिक फिर आप वो होंगे जिन पर शयातीन उतरते हैं, आपने इस बात का सबूत देना। अगला मेरा सवाल आपने टच भी नहीं किया, एक तो हमारा आपने नाम ले लिया, हमारे अलावा और कौन है जिस पर शैतान उतरता है या उतरा था या उतरेगा? ये आपने मुझे काइंडली लाजमी जवाब देना।
جی دیکھو یہ تو شیطان نازل ہونا ہوتا ہے جب آپ خود مان رہے ہو کہ ہم جناب یہ نہیں کہتے کہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، تو باقی تو شیطان ہے نا. ایک طرف رحمانی وحی جاری ہے، ایک طرف شیطانی. یا تو آپ دعویٰ کر دو کہ ہم پر جو نازل ہوتا ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں، یہ رحمانی وحی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کتابیں ہیں، لا یمسہ الا المطہرون. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اس لیے آپ کو کتاب و حکمت سکھانے پر مامور ہو. یا تو یہ دعویٰ کر دو. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے نہیں تو پھر بیار بھائی آپ اپنی منجی سے ڈانگ پھیرے، آپ شیطان کے تابع چل رہے ہو. اسی شیطان کہتے ہیں. یہ شیطانی یہی سین ہوتا ہے کہ جو نفس سے ایک معنی نکلا تو اس کو کہا جناب یہ معنی مانو، لا نبی بعدی کا مطلب ہے نبی پیدا نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے لا نبی بعدی کا مطلب ہے نبوت نہیں ملے گی. تو ہر بندے پر شیطان نازل ہو رہا ہے، فکس نہیں ہو رہا ہے ان سے. اسی کو تو کہتے ہیں. اور یہ کتابیں آپ بیچ رہے ہو، جتنی بھی کتابیں، مولوی مبشر جو ہے اس نے کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ بیچ رہا ہے، اس کی قیمتیں بتا رہا ہے. اسی طرح جتنے بھی رد قادیانی کے نام پر یا جتنے بھی یہ آپ جلسے جلوس کرتے ہو یا جتنے بھی سب جناب سب یہی تو سب بیچ رہے ہو. وہ کیا کر رہے ہو اس کو؟ یہ آپ کیا عوام کو فری میں دے رہے ہو؟ اس پر اس کو اشاعت کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کو فروخت کر کے کیا ملتا آپ کو؟ بھائی اسے کہتے ایک شیطانی وحی ہے اور ایک رحمانی وحی ہے. اب آپ دیکھ لو کہ آپ کی قوم و ملت میں تمہارے سمیت کیا تم اپنی قوم و ملت میں صادق اور امین مشہور ہو یا جھوٹے انسان ہو؟ تو جو جھوٹا ہے تو وہ اس پر شیطان نازل ہوگا، سچے پر شیطان نازل نہیں ہوتا. تو جتنے بھی حضرت مرزا صاحب کے مخالفین ہیں سب پر شیطان نازل ہو رہا ہے، سب پر، تمہارے سمیت. لیں جی، اس بار مربی صاحب نے ایک نئی بات کی ہے. ہمارا تو بتا دیا نا جی آپ نے کہ آپ کے نزدیک ہم پہ شیطان نازل ہوتا. اگلا میں نے آپ سے ثبوت مانگا تھا. کہتے ہیں جی یہ جو آپ کتابیں لکھتے ہیں، بھائی کتابیں لکھتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں، سیل ہوتی ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ذیشان صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ کتاب خود سے لکھ کر اس پر دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھوائی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دعویٰ ہو، پھر اس کو بیچے. اس کا ثبوت دینا ہے. تو آپ نے ہمیں یہ ثبوت دینا ہے اپنی ٹرن میں کہ ہم میں سے وہ کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے کتاب. تو بھائی آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ مرزا صاحب کے، میں ابھی اس بار آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر بار بار مجھے ریپیٹ کرنے پڑیں گے کہ آپ کس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں مرزا صاحب کے. ایک بات انہوں نے کی جی، کہتے ہیں کہ جی آپ سے یہ معاملہ فکس نہیں ہو رہا. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں چونکہ فکس نہیں ہو رہا لہٰذا آپ پہ شیطان نازل ہوتے تھے. تو کہتے ہیں جی کہ چونکہ جس بندے سے معاملہ فکس نہ ہو، یعنی تضاد ہو، ایک طرف وہ کچھ کہے دوسری طرف وہ کچھ کہے، تو کہتے ہیں اس پر شیطان نازل ہوتے ہیں. پھر آگے انہوں نے دوسرا اقرار یہ کیا کہ سچے پر شیطان نہیں نازل ہوتے، جھوٹوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں. لو جی ماشاءاللہ بات بن گئی ہے کچھ نہ کچھ. تو میرا عرض یہ ہے، ایک تو آپ نے دوبارہ وہی سوال میرا اگین بھی ہے کہ ہمارے علاوہ اور کون ہے آپ کی نظر میں جس پر شیاطین اترتے ہیں اور اتریں گے. اچھا، مرزا صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف جو ہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آسمان کا کوئی لفظ موجود نہیں. دوسری طرف خود کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے تو زرد رنگ کی چادر پہنی ہوگی. اب چونکہ یہ تضاد ہے تو مرزا صاحب پہ شیطان نازل ہوئے یا نہیں؟ ٹائم ختم ہو گیا جی میرا. دیکھیے آپ اپنی بات پوری بیان کر لیں گے، لیکن کوشش کیا کریں کہ جو آپ نے آیات پیش کی ہیں اس کے اندر رہ کر آپ اپنا جو بھی بیان ہے اس کو دیں. زید بکر کیا کہتا ہے اس کو چھوڑیں، آپ اپنی لگائیں دالت. مرزا صاحب نے کیا کہا ہے یا کسی اور مامور نے کیا کہا اس کو چھوڑیں، وہ خود بتا سکتے ہیں. آپ اپنی بات بتانے پر مامور. آپ کی عملی حالت بتا رہی ہے کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو اس لیے جماعت احمد کی مخالفت کرتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو کہ جو تم دین بتا رہے ہو یہ اللہ کا ہے. یا تو بتا دو کہ تم لوگوں کو اعلان کر دو بھائی جو ہم عملی حالت ہماری ہے، یہ چوک بند کر کے، یہ بسیں بند کر کے، یہ ہم جو جلسے جلوس کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، یہ ہمارے بس نفس کا ایک افطرا ہے، اس کے سائے میں ہم چل رہے ہیں، اعلان کر دو.
تو مجھے یہ تو کہتے ہیں جناب ہم جو ہیں جو بیان کر رہے ہیں یہ سچا دین ہے، ختم نبوت ٹرم جو ہے جناب اس کی حفاظت کرو. اس پر جماعت احمدیہ کے خلاف تم لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتابوں میں جو بیان کیا تم یہ تو کہتے ہیں اپنی عملی حال سے یہ تو ثبوت دے رہے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جناب قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے. اور آپ ایک منہ سے قرار کرو یا نہ قرار کرو، ضروری کہ بندہ بس لفظ ہی بولے اسی طرح، یہ الفاظ میں نہیں بول رہا تو باقی جو مرضی کرو. ہر عمل اس طرح ہو جس طرح بندہ دعویٰ کر رہا ہے. تو تم لوگ بے شک منہ سے یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بضد ہو اسی طرح جس طرح ایک دعوے دار ہے. وہ یہی ہے نا کہ شراب کو پانی کو یا جو مرضی نام دو، شراب تو شراب ہی ہے. شراب کو جتنے مرضی نام دے دو، شراب تو شراب ہی ہے. اس لیے آپ کا عمل بتا رہا ہے جماعت احمدیہ کی معرفت میں کہ آپ لوگ شیطان کے سائے تھلے ہو. جو بھی آپ حرکتیں کر رہے ہو بظاہر آپ شو یہ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کر رہے ہو. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھو جتنے بھی مرزا صاحب کے مخالف ہیں، منکر ہیں، ان سب پر شیطان نازل ہوتا ہے، جتنے بھی. آپ ہو گیا جی. ہاں جی ٹھیک ہے. ذیشان صاحب جزاک اللہ، آپ نے میرا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، اس کو چھوڑیں بھائی. ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی آیت کو، کیونکہ قرآن پاک میں جو اللہ کا حکم ہے وہ تو حق اور سچ ہے، اور اس کا مصداق بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بات بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کی بات تو بالکل حق اور سچ ہے. ایک بات آپ نے ہم پہ یہ کہی کہ چونکہ آپ سے یہ فکس نہیں ہو رہا. کیا نہیں فکس ہو رہا؟ آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ یہ کہتے ہو ایک طرف وہ کہتے ہو، آپ سے اپنا معاملہ فکس نہیں ہو رہا لہذا آپ پہ شیطان اترتے ہیں. تو میرے محترم میں نے بھی ایک بندے کو پیش کیا ہے آپ کے سامنے جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اب ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلم شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آسمان کا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے. دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں یہ جو حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا. ایک طرف وہ کہتے ہیں آسمان کا لفظ ہی موجود نہیں مسلم شریف میں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب آسمان سے نازل ہوں گے تو زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تک تضاد جس کی بات میں ہو اس پر شیطان اترتے ہیں. تو مرزا صاحب کی بات میں تضاد ہے اور سیدھا سیدھا تضاد ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب پہ شیطان اترتے تھے؟ اگلی بات آپ نے کہا جی جو جھوٹ بولتے جھوٹے ہوتے ہیں ان پر شیاطین اترتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ 310 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ریشم کے ٹکڑا پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی کہ یہ تیرے نکاح میں آئے گی. تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے در حقیقت عائشہ ہی مراد ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر در حقیقت اس سے عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہے گی، ورنہ ممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو. یہ لیں جی، یہ مجھے دکھا دیں کون سی حدیث شریف میں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان ہے کہ ممکن ہے عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو. دکھا دیں. ٹھیک نہیں تو یہ جھوٹ ہے اور آپ کہتے ہیں جھوٹوں پر شیطان اترتے ہیں. آ جائیں جی. جی ضیاء صاحب آپ بات کو سمجھے. مرزا صاحب جو ہے وہ مدعی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. ان کو قوم و ملت نے صادق اور امین قرار دیا. نہ تم کو قوم و ملت نے صادق اور امین قرار دیا، نہ کسی اور تمہارے کسی مجاہد کو. اس لیے تم سب جھوٹے ہو. تم لوگ یا تو کہہ دو کہ دیکھو کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی قوم میں صادق اور امین مشہور ہیں، یا ہمارا فلانا بندہ فلانا مجاہد جو ہے مشہور ہے، نام دو. تم میں کوئی بھی نہیں ہے تو تم سب پر شیطان نازل ہونا ہے. بھائی صاحب فرشتہ کہاں سے آنا ہے؟ مرزا صاحب نے جو بھی کہا جیسے بھی کہا وہ سچ ہے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے تھے، قوم و ملت میں سچے مشہور تھے. اور بٹالوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو 2 وجوہات، بلکہ انہوں نے یہی آیت کوڈ کی جو آپ نے آیت کوڈ کی نا، شیطان میں تجھے بتاؤں نا شیطان کس پر نازل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کوڈ کی کہ جو شیطان ہے وہ تو سخت جھوٹے پر نازل ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں.
تو کہا یہی جواب ہم مرزا صاحب کے بارے میں دے سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل اسی طرح سچا انسان ہے. تو مرزا صاحب تو بھائی دعوے دار ہیں، اور انہوں نے وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق پر انہوں نے قوم و ملت کو پیش کر کے میعاد پائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جو سچے کو ملی. تو مقابل پر بھائی مناظرہ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، تو آؤ نا، تم آ جاؤ، تم اپنا کردار پیش کرو کہ دیکھو جی مجھے بھی قوم و ملت نے آج تک میری زندگی چک دیو. سوال گندم جواب چنا. انہوں نے کہا جی ایک بات انہوں نے ابھی تسلیم کر لی ہے، کہتے ہیں جی مرزا صاحب کا تو دعویٰ ہے، یعنی مرزا صاحب الہام کے دعوے دار ہیں. یہی ہم ڈھونڈ رہے تھے اتنی دیر سے. کہتے ہیں جی مرزا صاحب الہام کے دعوے دار ہیں، تو میرے محترم ہم یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں کہ جو ان آیات کا مصداق ہو جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اور شیاطین اترتے ہیں ہر سخت جھوٹے اور بدکار پر. ہم اتنی دیر سے یہی تو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جائے. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا مرزا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں؟ کتابیں لکھ کر ان کو منسوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہاں یا نا کا جواب دینا ہے. کیا مرزا صاحب نے کتابیں لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہیں کہ یہ میری کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور پھر ان کو بیچا بھی ہے؟ ان دو باتوں کا جواب دینا ہے. ہم پہ جو آپ نے الزام لگایا ابھی تک آپ ثبوت نہیں دے سکے. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ایک تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، دوسرا مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، اور جھوٹا جو ہے جب اس سے ثبوت مانگا جائے تو وہیں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا. یہ مرزا صاحب آپ کے لیے فرما رہے ہیں. تو میرے محترم ہم پہ جو آپ نے الزام لگایا کہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کس بندے نے کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. کس بندے نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اس بندے کا نام بتائیں، اس کا دعویٰ دکھائیں ہمیں، اپنی طرف سے زبانی جمع خرچ نہیں. اور آپ نے مجھے یہ دو جواب ضرور دینے، کیا مرزا صاحب نے کتابیں لکھیں؟ کیا مرزا صاحب نے کہا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں؟ کیا مرزا صاحب نے وہ کتابیں بیچیں؟ کیونکہ الہام کا دعویٰ آپ نے کر لیا ہے. اب ہم نے ڈھونڈنا یہ ہے کہ ایک الہام کا دعوے دار ہمیں مل گیا. ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی روح سے کہ اس پر نازل ہونے والی وحی رحمانی تھی یا شیطانی. میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی ایک حوالہ پیش کیا کہ مرزا صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، اور بخاری کا حوالہ بھی دیا کہ بخاری میں پڑھ لو. وہ حدیث دکھا دیں، نہیں تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. جی ٹائم ختم ہو گیا. جی اچھا، ذیشان صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کا ٹائم لگاؤں، سننے والوں کے لیے میں گفتگو کو تھوڑا ریپ اپ بھی کر دوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اب آخری ٹرم آپ کی میں ٹائم کے ساتھ لگا دیتا ہوں، پھر آپ شارٹ دونوں ایک دوسرے سے کلیئر بات کر لیں تاکہ جواب مل جائے. ابھی تک زیاد صاحب جو پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے بڑا ایک کلیئر چیز پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے مطابق آپ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر شیاطین اترتے ہیں. آپ نے اس کے مقابلے میں زیاد صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ ان پہ اترتے ہیں اور ختم نبوت کے مولویوں پہ اترتے ہیں. اس کے مقابلے میں انہوں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب چھاپتے ہوں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہوں ھذا من عند اللہ. یہ دکھانا آپ کی طرف باقی ہے. یہ ہے دوستو گفتگو کا نچوڑ. تو ذیشان صاحب آپ کی مطلب ٹائم والی یہ ٹرم آخری ہے، اس کے بعد اوپن ہوگا، آپ دونوں آپس میں ڈسکس کیجئے گا. تو پلیز گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لائیں، اس کا کلیئر آپ جواب پلیز دے دیں. جی دیکھیں، میں نے کہا تھا ان کو کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، یا آپ کا کوئی مولوی اور کہتا ہے؟ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہتے ہی نہیں، تو پھر ان پر نازل کون ہوگا؟ قرآن کی روح سے نازل ہوگا شیطان. کیا یہ کہتے ہیں یہ لوگ، یہ جو بھی ہمارے خلاف لکھتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو لکھ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے نہ کہ خدا کی طرف سے؟ کیا یہ کہتے ہیں؟ ان سے بولے نا کہ بھائی اپنے کردار سے گواہی دکھاؤ، اگر صادق ہو تو پھر تو فرشتے نازل ہوں گے، اگر تمہارا کردار جھوٹوں والا ہے یا تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں تو پھر شیطان نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب رہنمائی کر رہا ہے کہ جو سچا ہے اس پر شیطان نازل نہیں ہوتا، اور تم لوگ سچے ہونے کے مدعی ہو ہی نہیں. جب تم خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ تم لوگ سچے نہیں ہو، تمہیں قوم و ملت نے سچا قرار دیا ہی نہیں اس طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، باقی کیا رہے گا بھائی؟ پھر جھوٹوں پر شیطان. اور یہ جو بیچ رہے ہو آپ، یہ جو بیچ رہے ہو جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کو، کیا تم لوگ اس میں یہ کہتے ہو، ساتھ لکھتی ہو کہ دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا نفس کا اختراع ہے؟ کیا تم لکھتی ہو یہ؟ بھائی اس سوال میں دو کیے تھے، اس پر انہوں نے ٹچ نہیں کیا. مرزا صاحب کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہی آیت پیش کی، اور بٹالوی صاحب نے
جو قوم و ملت کے جو فرد تھے جیسے ابو لہب تھا. بٹالوی صاحب نے کہا دیکھو اسی طرح ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچے ہیں. ان پر جو وحی ہے وہ بھی رحمانی اسی طرح ہے کیونکہ انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. قوم و ملت کے جناب جی تصدیق شدہ و صادق امین تھے, صداقت شعار تھے. یہ ضیاء صاحب ہو گئے یا ان کے باقی جتنے مولوی ہو گئے تھے مجاہدین, ایک بھی نہیں ہے جو کہتا ہو کہ بھائی ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچے ہیں, اور یا ہم جو لوگوں کو دے رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا جی, ٹائم ختم ہو گیا. شارٹ کویسچن نمبر 1, جو آپ نے جھوٹ بولا بٹالوی صاحب پہ, اس کا ثبوت درکار ہے کہ بٹالوی صاحب نے کہا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا صاحب پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اس کا ثبوت پیش کر دیں. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. نمبر 2, میں نے آپ سے 3-4 سوال پوچھے تھے کہ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی یا نہیں, ہاں یا نہ. مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں کیا, ہاں یا نہ. مرزا صاحب نے ان کتابوں کو بیچا یا نہیں, ہاں یا نہ. آپ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی شیطان آپ پہ اترتے ہیں, شیطان آپ کے اترتے ہیں, شیطان آپ پہ اترتے ہیں, شیطان آپ پہ اترتے ہیں, زور لگا لگا کے کہہ رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے شیطان تو مر چکا ہے, شیطان تو مر چکا ہے. وہ مرا ہوا کہاں سے اتر رہا ہے؟ لے سنے جی, آپ کے پھر مرزا صاحب تو پھنس گئے ہیں برے. آپ کہتے ہیں شیطان اترتے ہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں شیطان مر گیا. کہتے ہیں ایک دن حضرت صاحب دن کے 10 بجے مسجد مبارک میں آئے, اور مسجد میں حضرت مولوی نور الدین صاحب بیٹھے تھے, میں بھی موجود تھا. آپ نے تشریف لا کر مولوی صاحب سے فرمایا آج میں اس آیت پر غور کر رہا تھا, قرآن پاک سے ثابت ہونے لگا ہے شیطان مر چکا ہے. قال ربی انذر الی یوم یبعثون, اور اس کے معنی پر توجہ کر رہا تھا کہ بعث کے معنی کیا ہیں. اگر اس دن بعث تک شیطان رہے گا, یعنی جب آسمان زمین فنا ہو جائیں گے, ساتھ ہی ملائکہ بھی, اور جب دوبارہ سب لوگ اٹھیں گے تو اس وقت شیطان مرنے لگے گا, تو کیا شیطان باقی رہے گا؟ اس کا اصل مطلب مجھے سمجھایا گیا, یہ نہیں کہ میں سمجھاؤں, سمجھایا گیا. کس نے سمجھایا مرزا صاحب کو؟ مرزا شان صاحب بتائیں گے. خدا نے سمجھایا نا مرزا صاحب کے. کہتے ہیں اس کا اصل مطلب مجھے سمجھایا گیا کہ یہ باس وہ باس نہیں, بلکہ آخری زمانہ کے باس کا مطلب ہے, یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں انسانوں کا انتہائی باس, اور وہ شیطان کے مرنے کا دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے انبیاء علیہم السلام نے خبر دی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ اس آخری زمانہ میں شیطان اور مسیح موعود کی جنگ ہوگی, اور یہی باعث ہے, اور یہی شیطان کے مرنے کے دن ہیں. تو جناب شیطان تو مر چکا ہے, مرزا صاحب کہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ شیطان نازل ہو رہے ہیں, فلانے پہ شیطان نازل ہو رہے ہیں. اب یا تو کہہ دیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہے, یا کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے, جو قرآن پاک کی آیت لکھ کے کہا ہے مجھے سمجھایا گیا ہے کہ شیطان مر گیا ہے. تو دونوں میں سے جو بات آپ کو قبول ہے وہ یہاں پہ بیان کر دیں کہ مجھے یہ قبول ہے, یہ نہیں قبول. اور مرزا صاحب نے کتابیں لکھیں, چھاپیں, کہا کہ خدا کی طرف سے ہیں, بیچیں, ہاں یا نہ؟ آ جائیں جی. جی آپ ایسا کریں کہ جو بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا تھا نا براہین احمدیہ پر, اس کی جلد نمبر صفحہ 283 یہ کھولے. اس میں بٹالوی صاحب نے 2 وجوہات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے والی جو ہے وہ مرزا صاحب میں بیان کرنا اعلان کیا, پڑھ لیں, لگائیں اس کو. دوسرا, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے, جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے. اور جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی پیش کی, لوگوں کو دکھائی, اور 23 سال تک لوگوں کو وہی پیش کر کر کے مجرم ملزم کیا کہ مقابلے پر تم بھی آ جاؤ, اپنا کردار دکھاؤ, اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ دکھاؤ. یہ نہیں کہ ضیاء رسول کی طرح بس منہ پھاڑ کر نکتہ چینی کرتے رہو. تو وہ ضیاء رسول ہی بنے رہے, ان کا کردار کا بھی پانڈا پلیت تھا, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نہیں تھا. وہ شیطان کے تابع رہ کر وہ جناب لوگوں کو اپنا جو بھی نفس ہے لکھاری کی شکل میں یا غیراج بیچ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو میں نے حوالہ جو میں نے بیان دیا تھا, آپ یہ حوالہ لگائیں بٹالوی صاحب کا, تو اس کو پڑھیں. اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے جو میں نے بیان کیا تھا. مرزا صاحب تو اپنے قوم و ملت سے کردار میں
اور تعلق باللہ میں مناظرہ کر کے جیت چکے. مقابلے پر کوئی نہ آیا ضیاء رسول کی طرح کہ جو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی میں بھی صادق اور امین ہوں اور میرا بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور وہ بھی 23 برس تک اپنی وہی پیش کرتا ہو. کوئی نہ آیا. اس لیے پیارے بھائی نقطہ چینی کرنے سے بہتر ہے نقطے کو چین لے کے جاؤ. گول 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 گھوم رہے ہیں آپ, گول 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 گھوم رہے ہیں. مربی صاحب صرف سمپل سا سوال, دعویٰ آپ کا ہے, ثابت میں نے نہیں کرنا. آپ وہ عبارت پڑھ دیں جہاں بٹالوی صاحب نے کہا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا صاحب پر نازل ہونے والی وحی رحمانی وحی ہے, خدا کی طرف سے ہے. یہ آپ عبارت پڑھ دیں, وہ آپ کے پاس ہے نا, آپ پڑھ دیں, میں کیوں لگاؤں؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب سن لیں میری بات, سن لیں, عرض سن لیں, آپ ایسا کریں, عرض سن لیں جناب, عرض سن اسکیل لگائیں, اسکیل کو آپ اپنی زبان سے پڑھیں کہ بٹالوی صاحب دو وجوہات. آپ وہ عبارت پڑھ دیں جہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, بٹالوی صاحب نے قطعاً ایسی بات نہیں لکھی. آپ پڑھ دیں, پڑھتے کیوں نہیں, شرم کیوں آ رہی ہے؟ آپ وہ عبارت پڑھیں. نمبر 2, مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں, یس سر نو؟ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں, مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں, یس سر نو؟ نہیں نہیں, غصہ مجھے آتا ہے بہت, میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے, تو اس کا میں علاج کروانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو ڈاکٹر اچھا ہو تو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھی یا نہیں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں یا نہیں؟ میرا پانڈا حالی پتر ہو چکی ہے. یار کوئی بات نہیں, کھڑکنے دیں. مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں یا نہیں؟ جس دن تیرا کفارے مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھیں یا نہیں؟ دیکھو میں نے جو مدعا بیان کرنا تھا, مدعا بیان ہو چکا ہے, مدعا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تھی یا نہیں؟ ہاں یا نا, یس سر نو؟ میں جو کہہ دیں کوئی نہیں لکھی, مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کہہ دیں. مرزا صاحب شان صاحب کہہ دیو مرزا صاحب کوئی کتاب نہیں لکھی, مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہو تسی, کہہ دو, دیکھو کچھ نہیں ہونے لگا. ایک مرزا صاحب کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ پیش کیا, قرآن شریف کے جو معرف ہے معنی ہے وہ بیان کیے ہیں, وہ اشاعت کیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی طرح تھوڑی ٹھیک ہو گیا جی ذیشان صاحب, بہت بہت شکریہ. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے. سنیں جی, مرزا صاحب نے دعویٰ کیا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے جو کتابیں لکھتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. مربی صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے, خدا کی وحی نازل ہوتی ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. یہ ٹھیک ہے نا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی ہیں, ایسا ہی ہے. صاحب دیکھو آپ اپنے نفس کو تھوڑا دبائے, دیکھو کوئی بندہ, میں دبا, ایک منٹ دبانے دیں مجھے, یہ دبا لیا جی, جی بولے. ایک بھی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکو گے کہ جو کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو, نہیں, دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو, پریشان نہ ہو, میں دکھاتا ہوں. دیکھیں مرزا صاحب کے بارے میں ایک بات آپ نے مانی کہ وحی نازل ہوتی ہے, مرزا صاحب کہتے تھے خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں, یہ سب کو پتا ہے. اب میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں محترم, میرا سوال سن لیں, ایسے نہ کریں, ایسے نہ, غصہ نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ غصہ نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بٹالوی صاحب کی وہ عبارت آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں, جہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا صاحب پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. پڑھ سکتے ہیں؟ بٹالوی تم نہ پڑھو, جتنے بھی سامعین ہیں وہ جناب جی ریویو جو لکھا ہے بٹالوی صاحب نے براہین احمدیہ پر, اس کا صفحہ 2, اس کا صفحہ نمبر یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ عبارت پڑھ دیں, عبارت پڑھ دیں جہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے, عبارت پڑھ دیں. تجھے کو سنا رہا ہے, میں جو سامعین ہیں ان کو سنا رہا ہوں کہ دفعہ تو, ہاں سامعین سن لیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ عبارت نہیں پڑھے گا, پڑھیں جی. شور کار شور جی کر لیا شور, آپ بولیں, وہ عبارت پڑھ دیں, وہ عبارت پڑھ دیں جہاں پہ بٹالوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے. تیرے اقوال میں بے لگام ہے, نبوت, اچھا ٹھیک ہے, وہ عبارت تو پڑھ دیں. تیرے جو اقوا ہے باخلاق ذیشان صاحب, یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, سننے والوں کو فائدہ ہو جائے, ورنہ چیختا رہ جائے گا تو. اچھا ٹھیک ہے, یہ عبارت پڑھ رہے ہیں جہاں بٹالوی صاحب نے یہ بات کی ہے. نہیں, تو کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہی مان کے بیٹھ. بھائی میں کیوں مانوں, آپ بول ہی جھوٹ رہے ہیں, ثبوت دے دیں, مجھے جھوٹا کر دیں.
पहले कह रहा था कि बटालवी सफा साहब की वो बताओ, इबारत लिखा पढ़ के बताओ, मुझे मैंने झूठा कर बताया, देना। कहता पढ़ के दिखाओ भाई, तू जो मर्जी मान, क्योंकि तेरा किरदार जो है वो यार मैंने नहीं ना मानना, आपने दावा आपने किया है, मैंने मेरे मानने ना मानने का सवाल ही नहीं है। ना मानना आपने जो दावा किया है कि बटालवी साहब ने गवाही दी है कि मिर्जा साहब पर खुदा की तरफ से वही नाज़िल होती है, इसका सबूत दे दें, इबारत पढ़ दें। जिया साहब देखो खुद पर एहसान लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, शाह साहब नहीं। जिया साहब खुद पर, चलो तो आपको शैतान कह दे, तो मैं जिया साहब कह रहा था आपको, आप शैतान कह रहे हो, चलो शैतान साहब ना सुनना भी बंद हो गया, मैं शाह साहब कह रहा हूँ। जीशान साहब आप जो है ना काफी ज्यादा जिशान पर्सनल साहब वो अटैक्स कर रहे इबारत पढ़ हैं, सकते हैं आप या नहीं पढ़ ऐसे ना सकते, करें जो बटालवी प्लीज। साहब की है। जीशान साहब ऐसे ना करें, पर्सनल अटैक ना करें प्लीज। उन्होंने आपको शैतान अभी तक नहीं बोला है, मैंने गलत तो बात है। माजरत अगर उन्होंने नहीं बोला तो मेरे मुंह से निकल गया। देखें मैंने भाई बात सिर्फ साफ है, एक भी बंदा आप अगर दिखा सकते हैं जिसने कहा बटालवी हो, साहब की इबारत पढ़नी है आपने, जिशान साहब इधर उधर नहीं जाना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। बटालवी साहब की इबारत आपने पढ़नी है जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैं गवाही देता हूं मिर्जा साहब पर खुदा की तरफ से वही होती है। जैसा आपने कहा मैं झूठ बोला, मैंने ठीक है, आप यही मान के बैठ जो, चुप कर जो ना आप। भाई ऐसे नहीं ना, या तो इकरार करें कि हाँ मैंने झूठ बोला, मैं नहीं मानना, या आप सबूत देंगे या इकरार करेंगे और माफी मांगेंगे, मैं अपने झूठ पर माफी मांगता हूं, ऐसे नहीं जान छूटेगी। आपने हमारे एक अकाबर पर झूठ बांधा है कि नौज बिल्ला उन्होंने ये गवाही दी है कि मिर्जा साहब पर रहमानी वही नाज़िल होती थी, कैसे हम आपको छोड़ देंगे? बटालवी साहब आप इसका सबूत देंगे। मैं बताता हूँ, बटालवी साहब ने कहा कि जो दो वजुआत, अल्फाज नोट करें, दो वजुआत, क्या दो वजुआत उन्होंने कोड की, उन्होंने यही आयत कोड करके ना शैतान झूठ पर नाज़िल होता है, उन्होंने कहा कि देखो दो वजुआत हमारे नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की है ना। एक तो आप सादिक और अमीन थे, और अल्लाह कहता है कि झूठों पर शैतान उतरता है, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान तो नाज़िल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सच्चे थे। और यही जो वजुआत है, यही जो वजह है, ये मिर्जा साहब में पाई जाती है। फिर फरमाया कि जो वही है मिर्जा साहब पर जो नाज़िल होने वाले इल्हाम है, जो लोग साहिब तजर्बा हैं उनका कहना है कि एक भी इल्हाम इनका झूठा नहीं हुआ, हुआ वो किसी भी ज़बान में हो। ठीक हो गया, ये बात होगी पूरी आपकी। इस इबारत अभी रहती है या पढ़ ली है? नहीं अभी बता रहा हूं, मेरे मौक़िफ़ सुन लेना। अच्छा ठीक। अब देखें कि दो वजुआत अगर तो आप में पाई जाती है एजाज साहब, तो फिर आपका मुकाम है कुछ। अगर आप में दोनों ही नहीं है, फिर आप सोचो कि आप तो शैतान के ताबे चल रहे, क्योंकि दो ही वो शैतान मार चुका है भाई, शैतान मार चुका है, वो शैतान मार चुका है। ठीक है प्यारे भाई, मैं तो कहता हूँ आपसे मर्जी है। अब इबारत खत्म हो गई है या रहती है? देखो अब मुझे लगता है फायदा कोई नहीं बात करने का आपके साथ, फायदा है नहीं, आपने झूठ जो बोला है तो फायदा क्या होना है? किया आपसे कि आपका आपने झूठ बोला है बटालवी साहब पर, बटालवी साहब ने कतई ऐसी कोई बात नहीं की, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। आपने झूठ बोला, आपके पास सबूत नहीं है अपने इस झूठ का। अभी जो आपने बात बयान की, इसमें किस जगह उन्होंने कहा है कि मैं गवाही देता हूँ मिर्जा साहब पर खुदा की तरफ से वही आती है? आप ऐसा करो, वो स्कैन लगाकर अपनी जुबान में पढ़ो, तो फिर भाई वो आपने लगाना है, आपने पढ़ना है, हमारे जुम्मे नहीं है। वो वजुआत की तस्दीक आपने दावा किया था, आप लगा दें, आपने भी, मैंने कहा इबारत पढ़ दें, आपने पढ़ी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहां उन्होंने कोई बात की हो कि मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है मिर्जा गुलाम कादियानी पर। अमीन साहब, ये आप ऐसा करें, बटालवी साहब जो मिर्जा साहब, ये आपने जिशान साहब आपने 10 बार बताया है, ये इस तरह नहीं। अब या तो आप हवाला लगाएं सामने के बंदे जो और है अपनी बात साबित करें, अगर नहीं साबित कर सकते उनसे तो फिर मिर्जा साहब का फतवा आपको याद ही है कि वो कंजर जो वल्दु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। अगली बात जनाब जिशान साहब, ये जब आप ले आएंगे ना वाला तो आप दिखा दीजिएगा, और आप कतई नहीं दिखा सकते, बटालवी साहब ने ऐसी कोई बात की नहीं है। अगली बात ये है कि मैंने आपसे पूछा है कि कुरान पाक तो कहता है शैतान जो है वो अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं और करेंगे, आज भी आयत मौजूद है, इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम। आप पर भाई हो रही है, क्यों किस लिए आप कहते हो? एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्वाकिन असीम, शयातीन जो है सख्त झूठे और बदकार पर उतरते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं शैतान मर चुका है। अब अल्लाह की बात सही है या मिर्जा साहब की? आप बताओ जिया साहब, आप में ये शैतान निशानी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? आप सच झूठे हो कि नहीं? आप कह दें कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है तो फिर हम आपकी बात पे गौर करेंगे।
मिर्जा साहब कहते हैं शैतान मर गया, मैं कैसे आपकी बात मान लूं? देखो मिर्जा साहब दिखाओ। ने तो कौमो मिलत को अपना ताल्लुक भी पेश किया। और अल्लाह नहीं ताला तल्लुक नहीं भाई, नहीं तल्लुक नहीं, तल्लुक की बात नहीं हो रही मोहतरम। अल्लाह ताला ने शैतान मेरी जिंदा है या मर गया है? जार रसूल की रहनुमाई की कि देखो जो शैतान सच्चा जीशान होगा ना, साहब जिंदा है या मर गया है? इसका पांडा खाली हो चुका है, अब इसने खड़कना है, इसलिए भाई मैं यार भी खड़कने दे, नहीं नहीं देखो मैं खड़कने दे। तो खड़क देखें आप मुझे बता दें जीशान साहब, मोहतरम जीशान शैतान साहब, जिंदा है या मर गया है? मोहतरम जीशान साहब, देखें आप एक समझदार बालिग आकिल आदमी हैं और आप अहमदी हैं और अक्सर टिकटॉक पे देखे जाते हैं। मैं आप पर्सनल ना हो, मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप प्लीज़ माइक अपना खुला रखिएगा। जीशान साहब मुझे ये बताएं, आप मिर्ज़ा साहब को एक सच्चा अच्छा इंसान मानते हैं ना? जी जी, इसलिए तो उनको माना है ना। जी जी जी, रुके ना, बस मुझे छोटे छोटे आपने जवाब देने, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा माहौल को ठंडा करना चाह रहा हूँ। जीशान साहब आप उनको सच्चा मानते हैं, आपने हाँ में जवाब दिया, रुके। आप उनकी हर तहरीर के ऊपर ईमान रखते हैं कि वो सदाकत पर मबनी है? मिर्जा साहब ने जो भी कहा है, जीशान साहब जैसे हाँ भी या कहा ना? है, देखो मैं कह रहा हूँ ना, मिर्जा साहब ने जैसे भी कहा है, जो भी कहा है वो सच है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, आई रिस्पेक्ट दैट। आप तो आपकी एक आपकी बात राय है। बात सुनो, आप बात सुनो, एक नहीं नहीं बात जीशान साहब, मैं मैंने आपसे बहस नहीं ना करनी, वो बात आपकी उनसे हो रही है। मैं बात रुक जाएं बात कई चीजें जीशान साहब, ऐसी होती सुनते है लो ना। अच्छा मौका तो दे दो ना। अच्छा अच्छा ये बताएं, मिर्जा साहब आपके नजदीक उन पे शैतानी वही होती थी नहीं होती थी? यस और नो, आप अपनी दे दे रहा है, मैं गुफ्तगू को एक तरफ लाना चाह रहा हूँ, आप नो कह देना अगर आप नहीं मानते। नहीं होती थी? कुरान की रूह से जीशान वो साहब वही शॉर्ट आंसर प्लीज, बहस बहुत होगी प्यारे भाई, शॉर्ट दे दें। नहीं होती थी ना आपके नजदीक शैतानी में? मिर्जा साहब पर रहमानी रहमानी होती थी आपके नजदीक, ठीक। कुरान ने जो शर्त बताई है, जो जिया भाई ने आयत पढ़ी है, दो बातें हैं उसके अंदर, जी जी कि वो लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं हाजा मिन इंदिल्ला। आपने मेरे सवाल का यस और नो में जवाब देना है। जीशान भाई प्लीज, लंबी बहस हमने नहीं करनी, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हालांकि आप हमारे काबर के ऊपर, उलमाए दीन और इस्लाम के ऊपर और जिया भाई के ऊपर बहुत सख्त अल्फाज बोल चुके हैं, फिर भी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपके नजदीक जिया भाई और दीगर हमारे उलमा क्या हाथ से किताब लिखते हैं अपने? देखो मिर्जा साहब तो मामूर में नल्ला है, वो तो अल्लाह ताला के कहने पर उनका हाथ चल रहा है ना। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंकर फेंकने के लिए हाथ चले, आपका हाथ बैत के लिए अल्लाह ताला का हाथ बन गया। मिर्जा साहब तो मामूर में नल्ला है ना। मिर्जा साहब ने वही पेश की है, और आप देखे ना वही भी 23 बरस से ज्यादा अरसा पाया है, जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं देखो अल्लाह ताला का हाथ नहीं थे। अब बताओ मुझे वो कंकर किसने फेंके थे? नहीं बताएं पहले ना, बताएं बताएं वो कंकर किसने फेंके? नहीं पहले बताएं ना, बताएं तो सही वो कंकर किसने, नहीं पहले बताएं ना, बताएं तो सही वो कंकर किसने फेंके? मिर्जा साहब ने लिखी और कहा ये अल्लाह की तरफ से हैं। दो बातें आपने कबूल कर ली हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ताकि इससे लियश्तरू बिही सामानन कलीला। क्या मिर्जा साहब ने वो किताबें बेची भी हैं? देखिए प्यारे भाई, मैं जो कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब का हाथ उसी तरह अल्लाह ताला का हाथ था जिस तरह शॉर्ट जवाब दे दे प्लीज, प्लीज ठीक शॉर्ट है, जवाब दे दें। ठीक देखें है, ठीक है जी, निशान ठीक भाई, है, बात आपकी मान ली कि आपका यही दावा है, मिर्जा साहब का भी यही होगा। मिर्जा साहब ने किताबें बेची हैं या नहीं? देखो कोई बेची बेची नहीं, बस इरशाद किए जैसे इस्लाम की तबलीग के लिए बेची नहीं है मिर्जा साहब ने किताबें, कह दे नहीं। की है, लोगों की भलाई के मिर्जा लिए। साहब ने किताबें बेची हैं या नहीं? नहीं नहीं पैसों से किताबें बेची हैं मिर्जा साहब ने या नहीं? देखो ये तो मोमिनीन ने मिलकर इरशाद किया ना निजाम, बेची का मिर्जा मतलब साहब ने किताबें पैसों के इवज बेची हैं या नहीं? नहीं। देखो मिर्जा साहब के बारे में बटालवी साहब ने बताया कि इस उन्होंने बंदे बटालवी साहब ने नहीं बेची, मिर्जा साहब का पूछ रहा हूँ। सुनो ना, मिर्जा साहब ने वो किताबें पैसों के इवज बेची हैं या नहीं? मैं ये तो कह रहा हूँ, उनकी कौम के बंदे का मैं नाम बताने लगा, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि इस बंदे ने जानी माली
ہر لحاظ سے جو قربانی کی ہے نا اس کی نظیر نہیں وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں بھائی قربانی مرزا صاحب نے کتنی کی ہے، میں نے تو نہیں پوچھا، سوال گندم جواب چنا مرزا بھائی صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں جی، لیں جی ذیشان صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب نے بڑی قربانیاں کی، جانی قربانی بھی کی ہے، چوزہ ذبح کرتے وقت انگلی کٹوا لی تھی، مالی قربانی بھی بڑی کی ہے مرزا صاحب نے، ایک بندہ چندہ مسجد کے لیے لینے آیا تو اس کو 1 روپیہ دیا تھا مرزا صاحب نے، مالی قربانی بھی بڑی کی ہے، جانی قربانی بھی کی ہے۔ اب مجھے بتا دیں مرزا صاحب نے کتابیں پیسوں کے عوض بیچی ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اسے بیچنا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں قربانی۔ اچھا مطلب کہ پیسے لے کے کتابیں اچھا دینا اس کو دیکھیں ابھی قربانی سن کہتے لیں، ہیں؟ یہ دیکھو ایک مومنین کی ضیاء بھائی، جماعت ہے ذیشان نا، بھائی، مومنین ایک پیسے لے چھوٹی سی، کے ذیشان کتابیں صاحب، دینا اس کو قربانی کہتے ہیں؟ وہ اگر ضیاء صاحب ذیشان صاحب یار 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے پڑھنا ہمارا نا حاضری ٹائم، میرا ایک سیکنڈ، میں نے آپ کو فور دا فرسٹ ٹائم، ذیشان صاحب فور دا فرسٹ ٹائم آپ کو میوٹ لگایا ہے کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ ٹائم ہمارا قیمتی ہے، ہم نے اور بھی باتیں کرنی ہیں، آپ کو ہم نے کافی رسپیکٹ دی، عزت دی، شاید آپ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں یا آپ کا کوئی مشن اور ہے۔ اب آپ پلیز ضیاء صاحب آپ سے شارٹ کویسچن کریں گے، آپ اس کا یس یا نو میں جواب دے دیں، عوام نے جو سمجھنا ہوگا وہ خود ہی سمجھ لیں گے، بحث اب مزید آپ نہ کریں، آپ ٹھیک ہے؟ کریں مجھ سے سوال، آپ مجھ سے سوال کریں، آپ مجھے ضیاء رسول کا جو پڑھنا ہے نہیں وہ نہیں، کھڑے وہ بھی برابر وہ سے بہتر کر لیتے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہے، آپ سمجھ رک جائیں نا، وہ بھی بھائی ہیں، بہتر میرے سے اچھے بہتر کرتے ہیں، وہ جی پیارے کرتے ذیشان ہیں، آپ صاحب کو مزہ میں آئے گا۔ بہت ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس سے بات آرام سے پیدا پوچھ کرنا لیتے ہیں نا، ذیشان آپ صاحب کو سن لیں نا، ذیشان صاحب سن لیں، رکیں ضیاء بھائی، آپ ایک سن بھی سوال لیا کریں، کریں نا۔ آپ خاموش ہو جائیں، ذیشان صاحب آپ نے یس یا نو کرنا ہے اس کا، اتنی بات ہے، اب ہم لڑیں گے نہیں، ضیاء بھائی سوال کریں، مرزا پہلا سوال صاحب نے پیسوں کے عوض کتابیں بیچی ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ جی ذیشان صاحب، یس یا نو؟ نہیں نہیں بیچی، جی ضیاء نہیں؟ بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، لیں جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے کتابیں نہیں بیچی پیسوں کے عوض، لیں جی ابھی اپنے نکال لیتے ہیں تاکہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو کہہ رہا تھا بار بار آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، آؤ جی، براہین احمدیہ کتاب، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ اچھا جی، اللہ اکبر جی۔ اچھا ذیشان بھائی، اپنا ضیاء بھائی جب تک ہم حوالہ نکال رہے ہیں، میرا نیٹ اڑ گیا تھا، 2 سوال یہ میں ہے نے جی، پوچھے مرزا تھے، صاحب کیا فرماتے دوست ہیں کوئی بتا اعلان، جی اعلان، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 2، کتاب براہین احمدیہ کی قیمت و دیگر ضروری گزارشات۔ ایک منٹ میں تنوع خواہ بھی دیا، ذیشان صاحب اے نہ کہن بھی مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مولوی صاحب تسی تو قوم جھوٹے ہی کہہ دیے نا، اس طرح ہی نہیں۔ اعلان براہین روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 2، براہین احمدیہ، اعلان، کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ کہتے ہیں جی یہ سنیں جی، کہتے ہیں جی کتاب حاضہ بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی عمدہ کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن و لطافت اور موزونیت سے چھپ رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کی یعنی اپنا جو خرچ آتا ہے فی جلد 25 روپیہ ہے، مگر ابتدا میں 5 روپیہ قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی، 5 روپیہ قیمت اس غرض سے مقرر ہوئی تھی، اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی کہ جو کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ امرائے اسلام جو ذی ہمت اور اولو العزم ہیں ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے۔ اے کی ہویا جی؟ ہاں جی دسو جی، کتاب مرزا صاحب نے بیچی کہ نہیں پیسے دے بد؟ اس کتاب دا مقصد ہے اشاعت دا یا خرچے دا،
خرچہ جیڑا وہ زیادہ قیمت کیڑی شے دی سی؟ یار سن لے میں تیرے 2% دا بیان سنیا نا. اچھا ٹھیک ہے. ذیشان صاحب پرسنل بہت پرسنل اٹیک ہو گئے. اب میں مزید آپ کے برداشت نہیں کروں گا. بس چپ کریں, آپ رک جائیں, ٹھہر جائیں. ذیشان صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کبھی شاپنگ کرنے گئے ہیں بازار؟ چلیں آپ نے نہیں دینا, میں خود ہی دیتا ہوں. ہم شاپنگ کرنے جب جاتے ہیں نا, شاپنگ مال میں جو چیز برائے فروخت ہوتی ہے اس کی قیمت لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو چیز آپ نے بانٹنی ہو, عطیہ کرنا ہو, مثال کے طور پہ پاکستان کا ایک رواج بتاتا ہوں, اکثر بڑے بڑے گھروں کے باہر سے آپ گزرے نا, ٹھنڈے پانی والی ایک ٹوٹی باہر لگا کے انہوں نے وہ چھوڑی ہوتی ہے, اور اس کے نیچے ایک گلاس ہوتا ہے رکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر کہیں پہ بھی قیمت نہیں لکھی ہوتی, وہ لگایا ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں خدا کی مرضی کے لیے لگا کے فری چھوڑ دیا ہے, آئے خلق خدا پانی پیے اور چلی جائے. جبکہ جب شاپنگ مال میں آپ جاتے ہیں تو جو جوتا, کپڑا, کوئی چیز, چڈی, بنیان بیچنی ہوتی ہے, اس کے اوپر قیمت لکھی جاتی ہے کہ یہ برائے فروخت ہے. سر اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اس کی MRP ہوتی ہے, یہ قیمت ہے. اس کے اوپر GST ہوتا ہے کہ ٹیکس اتنا لگا ہے. مرزا صاحب بتا رہے ہیں جی اصل خرچہ ہمارا یہ ہے, اوپر کے لوازمات نکال کے حواشی بھی لکھنے ہیں, اور تھوڑے سے مرید آ جاتے ہیں, کھانا پینا خرچہ ادھر بھی پیسے لگ جاتے ہیں, اکثر انہوں نے یہ باتیں بھی لکھی ہیں. وہ پوری کیلکولیشن لگا کے بتا رہے ہیں کہ 25 روپے میں اب آپ کو یہ پڑے گی, ٹھیک ہے. پہلے اسلام کی خدمت کے لیے 5 روپے آپ سے لے رہے تھے, اب 25 روپے کی قیمت آپ کو جناب یہ پڑے گی. تو ذیشان صاحب بات بڑی سمپل ہے, لڑائی والی بات نہیں ہے. قیمت لگائی جاتی ہے بکاؤ چیز کی, ٹھیک. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بازار میں کوئی بندہ گیا ہو, کہہ رہا ہو میری جیب میں 5000 روپے ہے, بیوی خریدنے آیا ہوں, بیوی کی قیمت ہے. دیکھیں جملے بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور چیزیں بڑا اشارہ دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ 5000 گفٹ کے طور پہ نکاح حق مہر سونے کی مندری میں اپنی بیوی کو گفٹ دے رہا ہوں. کبھی کسی بے شرم کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے 5000 میں بیوی خریدی؟ تو ذیشان صاحب قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جو بکاؤ ہو. مرزا صاحب اپنی کتاب کی جب خود وہ بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک اتنا خرچہ ڈال کے پرنٹنگ یہ وہ کرا کے یہ قیمت بنتی ہے, تو سمپلی دیٹ مینس کہ ہی از ٹرائنگ ٹو سیل سم تھنگ. اتنی بات ہے, اس میں آپ جھگڑا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. یہ کیا دکھا رہے ہیں جی؟ یہ دیکھیں جی, نہیں ابھی آپ نے بہت کہتے بول دیا ہیں نا. پہلے یہ کتاب صرف 30-35 جز تک تالیف ہوئی تھی, اور پھر 100 جز تک بڑھا دی گئی, اور 10 روپیہ عام مسلمانوں کے لیے اور 25 روپیہ دوسری قوموں اور خواص کے لیے مقرر ہوئی تھی. مگر اب یہ کتاب بوجہ احاطہ جمیع ضروریات تحقیق و تدقیق اور اتمام حجت کے لیے 300 جز تک پہنچ گئی ہے, جس کے مصارف پر نظر کر کے یہ واجب معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ قیمت کتاب 100 روپیہ رکھی جائے. اے لو جی, یہ ہو گیا جی. اور اگے سنو جی, اے مرزا صاحب کی کہہ رہے ہیں, کہندے جی اسی ویچی نہیں, انہوں نے ویچی نہیں. سنو مرزا صاحب کی کہہ رہے نہیں. کہتے ہیں اغنیا لوگ اگر اپنے مطبخ کے 1 دن کا خرچ بھی عنایت فرمائیں, یعنی مینو دیں, تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی, ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا. یا یوں کریں کہ ہر ایک اہل وسعت بنیت خریداری کتاب 5 روپیہ مع اپنی درخواستوں کے رقم کے پاس بھیج دیں. ہیلو جی, ہوں ذیشان صاحب کی کرنا جی؟ جزاک اللہ. لے گئے نال بھی ہاسی. اچھا اہیر بھائی, ایک چھوٹا سا سوال ہے معذرت کے ساتھ, میں صرف 1 سیکنڈ میر صاحب, صرف 1 سیکنڈ تھوڑا میں بتا دوں, کیونکہ ریکارڈنگ پھر ہم نے ڈالنی ہوتی ہے, وہ ملتی نہیں جملہ. تو عزیز دوستو, گزارش اور خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ضیاء صاحب نے کلام مجید میں سے ایک آیت پڑھ کے اور ذیشان صاحب سے اس پہ سوال کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر شیاطین اترتے ہیں, شیطان وحیاں کرتے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں جو کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ذیشان صاحب نے اس کے اوپر الٹا ضیاء صاحب پہ, ہمارے دیگر مفتیان کرام پہ, مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. اس پوری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں آپ لوگ پیچھے ریورس کر کے اس کو سن لیجئے گا, یہ دکھانے سے وہ قاصر رہے کہ کہاں کسی مفتی نے کتاب لکھ کے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے. جبکہ ضیاء بھائی نے ان سے, جب میرا نیٹ آ گیا تھا, ان سے یہ سوال کیا کہ کیا مرزا صاحب نے کتابیں لکھی؟ انہوں نے کہا جی لکھی. کیا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. تو کیا رہ گیا پیچھے؟ کیا چاہے گا؟ ایک چیز رہ گئی کہ کیا بیچی بھی تھیں, سامنن کلیلہ کے لیے بیچی بھی تھیں. تو یہ جناب
ضیاء بھائی نے اس پہ انہوں نے انکار کر دیا. ضیاء بھائی نے دکھا دیا مرزا صاحب خود قیمت لگا رہے ہیں اس چیز کی, ان کا کوئی منشا, ان کی کوئی مراد اسلام کی خدمت یا ایسی کوئی خلق خدا کی خدمت, کوئی ایسی بات نہیں, فی سبیل اللہ کام نہیں ہو رہا. وہ بالکل ایڈورٹائز کر کے پوری مشہوری کر کے اس کی بتا رہے ہیں کہ سر اتنے میں آپ کو یہ چیز پڑے گی, ہمارا خل سانو گھر کو لینے دی 27 روپے دی پیندی ہے, تواڈے نال پیار محبت کر کے 35 دی لا دیاں گے. بیسیکلی مرزا صاحب نے یہ کیا ہے کہ سانو گھر 100 دی پیندی ہے جتی, تانوں 150 دی لا دیاں گے. جزاک اللہ. یہ ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام. آگے سمجھنے والے لوگ خود سمجھدار ہیں کہ آپ حساب لگا لیں کہ جناب اس طرح کی کوئی حرکت کسی مسلمان نے کی ہو تو ہم اس ویڈیو کے بعد بھی انتظار کریں گے. ضیاء بھائی ادھر ہی سوشل میڈیا پہ ہیں, کوئی دنیا کا مرزائی لے کے آ جائے ہمارے سامنے کہ مسلمان نے یہ 2 حرکتیں کی ہو. نمبر 1, لکھی ہو کتاب اپنی طرف سے, پھر کہا ہو کہ یہ میرے اوپر اللہ کی وحیاں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد امت نے اس کو مسلمانوں کے اندر چھوڑا ہو. یہ آپ میرے سامنے لے آئیے گا. ضیاء بھائی بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں, ہم مان لیں گے کہ ہم اس گفتگو میں ہم نے آپ سے زیادتی کی, ہم نے غلطی کی, ہم جناب کوتاہی پہ تھے, آپ سچے تھے. اور جب تک آپ کو یہ نہیں ملتا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ جناب اپنی تشریف جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ رکھیں. سردیوں کے دیہاڑے ہیں, زیادہ باہر نہ نکالا کریں, معاملے خراب ہو جاتے ہیں. مولوی ویسے گرم پھر رہے ہیں تو معاملات جو ہے نا اچھے نہیں رہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم جو ہے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دوستوں کے کمنٹس اس پہ میں ضرور لوں گا, لیکن پھر انشاءاللہ ہم جو آج کا مستقل ہمارا موضوع تھا ہم اس کی طرف آئیں گے. اور چاہیں تو دوست اپنے تبصرے میں اس پہ بھی تڑکا لگا دیں بات پہ کہ ساتھ ساتھ غیرت دلانے کی کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ وہ 300 براہین جو مرزا صاحب نے لکھ کے کہیں دفنا چھوڑے, ہم نے ایک کہا تھا نکال کے لے آئیں, اور $10,000 آ کے کینیڈا کے اندر ایک شیخ صاحب سے آ کے لے جائیں. یہ ذیشان صاحب آئے, ایک بھی برہان ہمارے سامنے پیش کرتے اور $10,000 لے جاتے. یہ دینے کی بجائے تانے مارتے رہے ضیاء بھائی کو کہ آپ لوگ انصر کی تصویر لگا کے تو پبلسٹی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یعنی آج کا دن بھی گزر گیا, 15 دن دوستوں باقی ہیں, کرسمس قریب آ رہا ہے, ٹائم بہت تھوڑا ہے, سپیڈ بڑی تیز ہے, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. $10,000 پڑے پڑے بینک میں ہمارے بوس چکے ہیں, لیکن کوئی مائی کا لال, کوئی مرزائی کا دیانی ابھی تک اس براڈ پہ اس حوالے سے نہیں چڑھا. دیکھیں یہ قادیانی بھی آیا ہے, ادھر ادھر کی ہانک کے چلا گیا ہے, اپنی کھپ کھپیا ڈال کے چلا گیا ہے, لیکن اس نے حامی تک نہیں بھری کہ جی میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ میں انصر رضا کو لے کے آؤں گا, وہ واقعی یہ ایک برہان پیش کر دے گا اور یہ پیسے لے جائے گا. ہاں تک نہیں نکلا اس شخص کے منہ سے. یہ جناب ہمارا موضوع ہے. آپ دوست کریں تبصرہ, بیچ میں اس کو بھی رکھیں تاکہ ہم سموتھلی اس موضوع پہ ٹرانزیشن کر جائیں. اور بالکل بالکل. جی جناب. ایک منٹ, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال بھائی ایک وعلیکم منٹ, ایک السلام. چھوٹا سہیل سا. بھائی مہر صاحب کو دے دیں موقع, وہ پہلے ضیاء کھڑے بھائی ہوئے سے ہیں. میری سہیل بات, بھائی ان کو دے دیں ضیاء موقع. بھائی وہ جو شیطان والا آپ نے کہا تھا, اگر وہ کہتا زندہ ہے تو تب بھی اس کی موت تھی, اگر وہ کہتا مر گیا ہے تو تب بھی موت تھی. مطلب ہے کیا اصل اس میں کہ مرزا صاحب نے کیا اس میں فرمایا؟ آج وہ شیطان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہوا ہے کہ یہ شیطان مر گیا. ہاں جی جی پیارے بھائی, اجازت ہے اب بات کرنے کی؟ جی پیارے بھائی کریں. پیارے بھائی دیکھیں, میں بات سن رہا تھا, پیارے بھائی میں کافی دیر سے بات سن رہا تھا, اور جو 2 چیزیں میری نظر میں جو کھٹکتی رہیں, وہ ایک تھی قوم و ملت اور دوسری تھی مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب. قوم و ملت کی جہاں تک بات کی تو کہا گیا قوم و ملت نے ان کو صادق اور کاذب کہا ہے, حالانکہ اور صادق و کاذب کہہ رہا ہوں, صادق و امین کہا ہے. اب میرے سامنے بھی ایک قوم و ملت کی ایک بات پڑی ہوئی ہے, اور جو خود اس مدعی نے لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ اس قوم و ملت کی آنکھ میں ایک کتا بھی رحم کے لائق ہے مگر تم نہیں ہو. کون نہیں ہے؟ مرزائی نہیں ہے, مرزا قادیانی کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ لکھ کون رہا ہے؟ خود مرزا غلام محمد قادیانی لکھ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ان کی آنکھ میں ایک کتا بھی رحم کے لائق ہے مگر تم نہیں ہو. تمام پنجاب اور ہندوستان کے فتوے, بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے فتوے تمہاری نسبت یہ ہے کہ تم واجب القتل ہو. تو یہ ہے قوم و ملت کے جناب مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے لیے کچھ ارشادات. اب یہ تو ہوگی قوم و ملت کی بات. اب ایک بات ہو رہی تھی مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب کی, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کا بھی تذکرہ کیے بنا میں جو ہے نا وہ اپنا تبصرہ ختم کر دوں. اچھا, مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب جو ہیں شاطر سننا نمبر 7, دیکھیں حوالہ تحریر ہم پڑھیں گے, ہم صرف ان کا نام لے کے لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. اشاعت و سننا نمبر 7 جلد 18 صفحہ نمبر 202 اور 203. اب لکھتے ہیں مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ براہین کو ایک مدت سے جب سے قادیانی اسلام
اب یہاں پہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے قادیانی کاف کینچی والے سے نہیں جس سے لکھا، بلکہ کاف کتے والے کاف سے لکھا ہے کہ قادیانی اسلام سے مرتد ہو کر کفر بکنے لگ گیا ہے۔ مجموعہ خرافات و اباطیل اس کے مندرجہ ذیل الہامات کو احتلامات شیطانیہ و گوزہائے شتر۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ جو گوزہائے شتر ہے نا، اس کا میں چاہوں گا کہ علامہ احیر صاحب یا علامہ ضیاء الرسول امینی صاحب بتا دیں کہ گوزہائے شتر کس کو کہتے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جو الہامات ہیں نا وہ میرے نزدیک گوزہائے شتر ہیں۔ اب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے اس کے الہامات کو احتلامات شیطانیہ گوزہائے شتر کہہ دیا، تو اس کے بعد دوبارہ مولانا محمد حسین بٹالوی یا قوم و ملت کا نام لیا تو تمہاری ایسی کی تیسی۔ جی جزاک اللہ۔ وہ جڑا نا حرام جانور دی ہوندی ہے۔ ملک عمران بھائی السلام چاہتا ہوں اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں روکیے گا دوستو، روکیے گا، میں بتا دوں تھوڑا سا پروگرام ہم باقاعدہ مطلب جو ہمارا چیلنج والا سین تھا ہم اس پہ اب کرنے لگے ہیں، تو آئی ہوپ میں جتنی دیر بیک گراؤنڈ پہ تھا مطلب آپ لوگوں کا تبصرہ وغیرہ ہو گیا ہوگا مکمل، تو اس طرف کو انشاءاللہ اب ہم چلیں گے۔ تو تھوڑی دیر میں شیخ صاحب بھی آ رہے ہیں ہمارے اکرم بندے نے بھائی۔ کیا تبصرہ۔ اچھا ابھی کون کون رہتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ شیخ جب آ جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم نے تھوڑا ماحول کو خیال رکھنا ہے۔ جی قمر بھائی، السلام علیکم جی قمر بھائی کریں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جو آپ یہ قیمت اناؤنس وغیرہ کر رہے تھے تو میں اس ٹائم جو ہے نا گوگل کر رہا تھا جو 5 درہم 5 روپے اور 25 روپے اور 100 روپے، تو مجھے ایک آئیڈیا لگا رہا تھا کہ یہ قیمت بنتی کتنی تھی اس دور میں۔ تو میں اس ٹائم سے نا بہت دفعہ گوگل کیا اور چیٹ جی پی ٹی میں بھی چیک کیا جو ہے، تو یہ جو 25 روپے ہیں نا اس دور کے جو ہے وہ 1 تولے سونے سے قیمت زیادہ ہے۔ اس دور میں تقریباً 20 روپے جو ہے نا 1 تولے سونے کی قیمت تھی، جو میں نے ابھی تک 4-5 دفعہ سرچ کیا چیٹ جی پی میں ڈال کے، گوگل میں اور کافی سارے براؤزر میں نے چیک کیا۔ یہ جو ڈالر میں تقریباً $4.5 کا 1 تولہ تھا، اور جو انڈین کرنسی اس ٹائم جو چل رہی تھی اس میں تقریباً 20 روپے 1 تولے قیمت کی، 1 تولے سونے کی قیمت تھی۔ تو 100 روپے مطلب کہ 5 تولے سونے کی قیمت لے رہے تھے ایک کتاب کی جو ہے، اگر 100 روپے لگائیں تو 25 روپے مطلب کہ 1 تولے سے بھی زیادہ، جو میں نے یہ سرچ کی وہ میں نے اب بتا دیا بھائیوں کو جو ہے۔ غلام قادیانی نے خرچ جو آتا تھا ان کتابوں کا وہ خود لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ جناب پورے ہی 50 جز کا اس نے جو ٹوٹل خرچ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب کا جو ہے وہ 96 پیسے خرچ آتا تھا، جس کی کم سے کم قیمت 5 روپیہ رکھی گئی اور زیادہ سے زیادہ 100 سے بھی اوپر اس نے رکھی ہے، یعنی 96 پیسے کی کتاب کم سے کم 5 روپے میں بیچی ہے اور زیادہ سے زیادہ 100 سے بھی اوپر کی بیچی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی محترم شیخ صاحب آ گئے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ قمر بھائی موقع دے دیں، قمر بھائی موقع دے دیں شیخ صاحب کو السلام علیکم کرنے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی الحمدللہ شیخ صاحب۔ تو شیخ صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو، تو اور چلیں اسی بات کے ساتھ ہی جوڑ کے آگے بات بڑھاتے ہیں کہ یہ جو شیخ صاحب آپ نے اعلان کیا $10,000 جو 5,000 تھا، پھر 10,000 آپ نے کہہ دیا کہ اگر ایک بھی چیز لے کے آتے ہیں تو $10,000 ہم ان کو دیں گے، تو اب وہی مطلب بات چل رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود اسلام کے نام پہ دعوے تو یہ ہیں کہ اسلام ہے، لیکن کتابوں کی باقاعدہ قیمت لگاتے رہے اور 5 گنا اصل خرچے سے اوپر ہے، وہ بھی ان کا بتایا ہوا، وہ اس کو وصولتے رہے، یعنی ٹوٹل ایک بزنس ان کو بنائے رکھا۔ تو کیوں آج یہ لوگ اس چیز کے اوپر ہے؟ یہ ابھی ایک دوست آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پبلسٹی کر لیں، یہ ہے وہ ہے، کیوں خود نہیں؟ حالانکہ یہ طریقہ بھی ان کا ہے چیلنجز دینے والا، تو خود کیوں نہیں انصر رضا صاحب آ رہے کہ اس میں تو کوئی برائی ہی نہیں ہے کہ آپ کے بنانے والے نے جب اس طریقے کی ایجاد کی ہے، خود یہ مارکیٹ میں
یہ چیز انہوں نے بتائی کہ بھئی اس طرح بھی مذہبی بحثوں کے نتائج نکالے جا سکتے ہیں کہ آپ انعام رکھ دیں. تو ہم نے بھی انعام رکھا ہے اور بالکل ایک گواہ ہیں، لوگ ہیں، سب کے سامنے گارنٹی بھی دی ہے. تو یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آج 15 دن ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں شیخ صاحب، صرف 15 دن، اور ابھی تک نام و نشان نہیں ہے. یہاں بھی جو آ رہے ہیں ادھر ادھر کی بحثیں کر رہے ہیں، ٹاپک پہ یہ نہیں آ رہے کہ ہم وہ دکھا بھی سکتے ہیں. تو یہ سوال ہے. اوور ٹو یو شیخ صاحب. تھینک یو. فاروق میاں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا کہ بھئی کتابوں کا کاروبار، یہ بڑی زبردست بات ہے آپ لوگوں کی. اگر اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ان کے کسی پروگرام کو مطلب اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں نا، تو وہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں محدود حلقے میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اصل جہاں پہ ان کی نمائش ہوتی ہے وہ ان کا جو جلسہ سالانہ ہے نا اس پہ ہوتی ہے. اس پہ جلسہ سالانہ پہ یہ اپنی کتابوں کی نمائش لگاتے ہیں. اگر آپ کو وہ دیکھنے کا اتفاق ہو جائے کہ کسی جگہ پہ آپ لوگ چلے جائیں، یہ آپ کو انوائٹ کریں، آپ کو الاؤ کریں دیکھنے کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں ہیں اب ان کتابوں میں سے چیزیں نکال کے ان کو علیحدہ مطلب چھاپ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لٹریچر آپ کا جو ہے وہ ایک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی کتابوں میں سے، موصوف غلام قادیانی کی کتابوں میں سے انہوں نے وہ تمام آیات جو اس نے کوٹ کی ہیں یا اس کی مطلب بتایا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر کہ یہ فلاں آیت ایسے ہے، اس کو تفسیر کہہ کے انہوں نے مطلب تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے اور غلام قادیانی نے کی ہے، اس کو مطلب تفسیر قرآن بائے غلام قادیانی، کہ مرزا غلام احمد کی یہ قرآن کی تفسیر. حالت تفسیر جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت احسن طریقے سے یہ ہمارے ضیاء رسول صاحب بتا سکتے ہیں کہ تفسیر جو ہے یہ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا طریقہ کار ہے. یہ بڑے آسان طریقے سے بتا سکتے ہیں اور صحیح بتا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ہر چیز کو مطلب ایک ایسا رنگ دیا ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ بڑے سارے ان کے جو عزائم ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے. یہ چیز کہ ان کے عزائم کیا ہے، کہ انہوں نے پیسہ ہر حوالے سے اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے اسلام کی آئیڈینٹی کو مطلب تھیفٹ کرنا ہے، چوری کرنا ہے، اور اس شناخت کو تبدیل کرنا ہے جو اسلام کی اپنی اصل شناخت ہے، جو اس میں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج ہر مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو دیتا ہے کہ رسول اللہ جن پر یہ قرآن نازل ہوا اس کو جو سمجھے ہیں وہ اصحاب رسول ہیں. اچھا ٹھیک ہے، قرآن کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی جو حدود بندی ہوئی ہے، حد بندی ہوئی ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور انہوں نے کوئی ایسی لائن چھوڑی نہیں ہے جس کو انہوں نے کراس نہ کیا ہو. یہ جو چیز ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ انہیں ضیاء رسول صاحب کو دعوت دیں کہ وہ تھوڑا سا اگر اس چیز کے اوپر بتا دیں کہ تفسیر قرآن کیسے لکھی جاتی ہے، تو ہم بات آگے دوسری جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے رہیں. جی شکریہ. بالکل شیخ صاحب، میں صرف سلام عرض کر لوں، مرزا اکرم بھائی بھی آگے ہیں، آصف بھائی بھی آئے ہیں، دونوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف تو جی اپنا آصف صاحب ضیاء بھائی آپ موجود ہیں؟ ایک سیکنڈ میں بھول نہ جاؤں. آصف صاحب ایک سوال کی جرت کر سکتا ہوں آپ سے، جسارت کر سکتا ہوں سوال کرنے کی؟ آصف صاحب تو جواب نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے، شاید آگے پیچھے کہیں ہوں گے. ضیاء صاحب بھی. شیخ صاحب ٹک ٹاک پہ یہ معمول کا ہی واقعہ ہے کہ موبائل، ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں ریکنیکٹ کرتا ہوں، آواز کا کوئی گڑبڑ ہے. اچھا وہ ری جوائن کر رہے ہیں.
मतलब ये हो जाता है। अकरम भाई आप सुन रहे हैं? अकरम भाई तो सर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ है सर। वालेकुम अस्सलाम। सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जी वालेकुम सलाम हमारे मिर्ज़ा साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब जी फरमाएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब आपको याद होगा एक आईडी का ग्लोबल, वो आते जाते हैं। जैसे उनको नहीं देखा। हाँ यार, ये अगर मतलब कोई उनका पता हो, उनका कोई ऐसा सिलसिला हो, तो ये ग्लोबल साहब को मेरा मैसेज दें कि मतलब मैं काफ़ी अरसे से उन्हें कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे कि उनका कुछ पता चल सके। ठीक है ठीक है जी जी। फारूक मियाँ जारी रखें आप अपनी बात। थैंक यू जी जज़ाकल्लाह शेख साहब। वो आपने सवाल पूछा था, तो वो ज़िया भाई अगर मौजूद हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ज़िया भाई आप हैं? मेरे ख्याल से ज़िया साहब भी मसरूफ़ हो गए हैं, तो जी फिर अकरम भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ जी अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जनाब। जी 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 तो सिचुएशन आज की ये है कि अकरम भाई कि मैं काफ़ी देर से मैं लाइव लगा के बैठा हूँ, तकरीबन 2 घंटे के करीब होने वाले हैं। बराए नाम कोई अहमदी कादियानी शख्स अगर आया भी है ना, तो वो और चीज़ों के ऊपर आया है, इधर उधर की बातें तो वो बहुत सारी करते रहे हैं और उस पर शोर भी करते रहे हैं, लेकिन फ़कत हाँ तक भी नहीं निकली है किसी के मुंह से कि हाँ चलो ये है मिर्ज़ा साहब ने जो लिखे हैं ना 300 ये पढ़े हैं कहीं पे, हम आपको दिखा देंगे। जी ये है मुद्दा। मैंने फारूक साहब इल्म में ही नहीं है। जी अकरम फारूक साहब मैंने जिस दिन ये अपना दिया था ना, एक तो मैंने ये कहना था, एक मेरा मकसद था एक आम अहमदियों को भी बताना, और एक जो मुसलमानों के ऊपर ये प्रेशर डालते रहते ना जी मिर्ज़ा साहब ऐसे मुनाज़र थे कि उनकी कोई बात का जवाब नहीं दे सकता था, तो मैंने सिर्फ उनका तरीक़ेकार वाज़े करने के लिए बताया कि देखें अबारत भी मिर्ज़ा साहब की, शराइत भी उनकी, ठीक है। और मैंने उस दिन कहा था कि ना मुझे कोई कशफ का दावा है, ना मुझे कोई इल्हाम का दावा है, ठीक है, और ना ही कोई जो है ना वो अपना कोई इस तरह की कोई चीज़ मेरे करीब आई है, ना कोई रोया में मुझे नज़र आया। लेकिन मैं ये आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि कोई भी इसका जवाब देने के लिए नहीं आएगा। और ये तो अंसर साहब तो ख़ास तौर पे अपना है, वरना इसमें एक अहमदी नुज़ायदा बच्चे से लेके खलीफा वक्त तक सबको ये चैलेंज है कि आ जाएं और इस पे बात कर लें, लेकिन ये इधर उधर की सारी बातें करेंगे। जो तावीलात का दरवाज़ा है वो पटारी वो पूरी खोलेंगे, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। और यही हमारा शिकवा जो है ना वो मिर्ज़ा साहब से था कि वो चैलेंज देते थे और फिर भाग जाते थे। मैं 20 दफ़ा ये बात सीरतुल महदी में बता चुका हूँ कि हयात मसीह जिसको ये लेके आज बैठे हुए हैं, जब मौलवी बशीर साहब भोपाली के साथ दिल्ली में मुनाजरा था और ये तय हुआ था कि आमने सामने बैठ के किया जाए कि मिर्ज़ा साहब क्यों भागे उससे, चले अगर आमने सामने बैठ के नहीं करना था, अपने अपने मकान में ही करना था, तो जो बात तय हुई थी कि 5-5 पर्चे लिखे जाएंगे दोनों तरफ से, तो उसको 3 पे छोड़ के क्यों भागे? कोई वजह तो थी, ठीक है। और फिर और मज़े की बात यह है कि उनको पता था, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये कोई नहीं आएगा, मौलवी बशीर साहब जो भोपाली थे उनको पता था। उन्होंने मिर्ज़ा के फ़रार का इश्तहार पहले से छाप के रखा हुआ था, जिस वक्त इसने ऐलान किया ना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ बस काफ़ी हो गया, तो उससे उन्होंने मौके पे वो तकसीम किया था। लेकिन आप तारीख़ अहमदियत पढ़ के देख लें या आप सीरतुल महदी पढ़ के देख लें, तो वहाँ पे सामन के अंधे की तरह सबको जैसे वो उसको हरा हरा नज़र आता है तो वो बाकियों को भी हरा हरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी है नहीं। अब आम अहमदी के लिए हम ये कहते हैं कि आपको उन्होंने मुखालफिन की किताबों को पढ़ने से मना किया है, ठीक है, अच्छी बात है। मुखालफिन आपके नज़दीक काबिल एतबार नहीं है, वो झूठे हैं, वो दगाबाज हैं,
لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو آپ کے نزدیک سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ہم نے تو ان کی عبارت صرف رکھی ہے، انہی کی شرائط رکھی ہیں، اور مطالبہ بھی وہ رکھا ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور جو ان کی پہچان بنا، جس دعوے کی بنیاد پہ ان کی پوری جو اس وقت سرزمین تھی بر صغیر کی، وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، وہ ان کا بنیادی تعارف تھا براہین احمدیہ کا کہ اس میں 300 دلائل لکھے جائیں گے۔ اب جی 50 ضلعوں کی جگہ پہ آپ نے 5 کر دیا کہ صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو اب ہم نے کہا کہ چلو صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہم نے 3 باقی بچتے تھے 300 میں سے، ان 3 میں سے بھی ہم نے کہا کہ صرف ایک۔ تو اب حال وہی ہے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں پنجابی دے چین کہندے نے کہ پلے نہیں پا آٹا تے گوندی دا سنگ پاٹا، پھر تند نہ تانی تے جلائے نہ ڈانگو ڈانگی، تو پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا۔ اب دیکھیں یہ اتنا ہے، جب یہ باتیں میں اس انداز سے کر رہا ہوں کہ جو بڑی شریفانہ ہے، یہ محاورے ہیں، اگر میں مرزا صاحب کی زبان استعمال کروں نا تو یہ یقین کریں کہ یہ ایک دن برداشت نہیں کریں گے اور یہ اسی کو بہانہ بنائیں گے، لیکن ہم وہ بات لے کے آئیں گے جب ہمارا چیلنج کا دن جو ہے نا 31 دسمبر وہ گزر جائے گا، تو پھر میں مرزا صاحب کی زبان میں استعمال کروں گا اور وہی الفاظ استعمال کروں گا جو مرزا صاحب نے استعمال کیے ہوئے اپنے مخالفین کے لیے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ زبان ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے سامنے اور جو ایک عام احمدی ہے ان کے سامنے مرزا صاحب کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا۔ اور ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کی پیچھے پوری سیریز آنی ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ ہم نے یہ توفی کے اوپر دیا ہے اور یہ 300 دلائل کے اوپر دیا ہے، چلو ایک نہیں دوسرا بڑا مایہ ناز ہے، اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی 30 آیات ہیں، تو اتنے بڑا جو قاعدہ جس کے اوپر 30 آیات آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں، تو کم از کم آپ کو تو چاہیے تھا، 210 ملکوں میں آپ پھیلے ہوئے ہیں جو ہے، اور اپنا 150 ملین سے زیادہ آپ کی تعداد ہے بقول آپ کے، تو آپ کو چاہیے تھا ان 150 ملین میں سے کوئی ایک تو غیرت مند ہوتا، کوئی ایک تو مسیح موعود جو ہے یعنی جعلی اور نقلی اس کا ماننے والا کوئی ایک تو فالور ہوتا جو آ کے بات کرتا کہ جی یہ ہمارے مرزا صاحب کہہ کے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں پوری یہ جتنے دن گزرے ہیں، آج 4 ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں اس بات کو، 4 ہفتوں میں سیرت المہدی کے پہلے ایڈیشن کے مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا تھا کہ جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا نفاق پایا جاتا ہے، تو نفاق جس میں پایا جاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان جو ہے نا وہ 4 ہفتوں میں اب تک تو جماعت احمدیہ جو ہے نا وہ منافقت کی پہلی سٹیج جو ہے نا وہ فرسٹ نمبر پہ ہے، کیونکہ کوئی بھی آ کے جو ہے نا ان میں مرد میدان نہیں بن رہا اور نہ ہی بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے 31 دسمبر گزر جانا ہے، جن کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ شیخ صاحب کے پیج پہ آنا ہے، وہاں پہ ہر بات کا جواب دینا ہے، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی بات کر کے تو انگیج کرنا ہے، نکل جانا ہے۔ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ ایک صرف ہم نے مانگا، ایک سکین مانگا کہ بھئی ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، وہاں پہ دکھا دیں ہمیں کہ 300 جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل دے دیں، بتا دیں کہ یہ براہین کے صفحہ نمبر اس سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ دلیل نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے آگے پھر اگلی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ اگلی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ پہلی جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں پہ ختم ہوئی وہاں پہ اپنا نمبرنگ کے ساتھ بتا دیں۔ اور دوسرا جو توفی کا قاعدہ، جو من گھڑت قاعدہ جو مرزا کا، اول تو وہ خود مرزا صاحب بھی توڑ چکے ہیں، حکیم نور الدین صاحب بھی توڑ چکے ہیں، اور مسلم موعود صاحب بھی جو ہے نا اس کو توڑ چکے ہیں۔ یہ مسلم موعود جو ہے نا وہ انورٹڈ کامے میں سمجھا جائے، جو وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم ہی اپنا وہ مسلم ہیں، یہ وہ اور مسلم موعود ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے نا وہ توڑ چکے ہیں، ابھی تک اس پہ ایک پیج کا سکین سامنے نہیں آیا، تو کہاں سے یہ مرزا صاحب لے کے آئے ہیں ساری باتیں؟ اور کیوں جو ہے نا وہ عام احمدیوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ان کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہے ہیں، ان کے مال کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا میں ہم سے بڑا جو ہے نا وہ اسلام کا محافظ کوئی نہیں ہے، ہم اسلام پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم جوابات دیتے ہیں۔ اور بھئی مرزا کے اوپر اتنے 2 اعتراضات ہو گئے ہیں، ابھی تو صرف 2 ہوئے ہیں،
اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے. جواب ملنے کے لیے کوئی کیا اپنا مریخ پہ جانا پڑے گا یا کوئی ہیلی کاپٹر میں بھیجنا پڑے گا کہ وہاں سے جا کے لے کے آئیں؟ ہم نے تو کوئی شرط نہیں رکھی جس طرح کی مرزا صاحب رکھتے تھے کہ 2400 پہلے آپ جمع کریں پھر میں جمع کرتا ہوں، ان کو کسی تیسرے بندے کے پاس جمع کراتے ہیں، اس کے بعد 1 سال یہاں پہ ٹھہرے. ہم نے تو سیدھا سیدھا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پیج نمبر بتا دیں، اور اشتہار ہم نے آپ کو وہ دکھا دیا، پھر 300 دلائل والی بات بھی دکھا دی، اور توفی والا جو چیلنج تھا اس کا بھی ہم نے آپ کو پورا حوالہ دیا ہے. تو آپ بھی اسی طرح ایک حوالہ دے دیں، بات ختم ہو جائے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ بات کچھ ہوگی تو نکلے گی نا، جب بات ہے ہی کوئی نہیں تو نکلنی کہاں سے ہے؟ جی فاروق بھائی شکریہ. مرزا صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک آ جائیں، آج کے دن تک آ جائیں ایون، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ آپ کو کبھی سوال کا صحیح جواب نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. جو بات پوچھی جائے گی اس کی بجائے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے گا. اب ان کے سامنے میں صرف ایک چیز رکھتا ہوں کھلے طور کے اوپر. اب یہ اتنا بڑا وسیع میدان ہوگا کہ اس میں سے جس چیز کو چاہیں یہ اٹھا لیں، اختیار کر لیں، جہاں سے چاہیں شروع کر دیں. جیسا میں نے اپنی ابتدائیہ میں کہا تھا کہ یہ جو کلٹ ہے یہ اسلام کی شناخت تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسلام کو ایک اور نام دینا چاہتا ہے، اور اسلام کو ایک اور انسان کی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے. یہ ایک ایسی ان کی مذموم کاوش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے. کسی انسانوں کی لکھی کی ہوئی باتیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن پہ پوری نہ اترے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا صاحب میں آپ کے تھوڑے سے یہ جو چیلنج والی سیریز ہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں ایک اور کھلا سا بات رکھ دیتا ہوں، عام سیدھی سادی بات رکھ دیتا ہوں کہ غلام قادیانی صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سب غیر قرآنی دعوے ہیں. جب غیر قرآنی دعوے ہو گئے تو ان کا تعلق نہ اسلام سے رہا، نہ دین سے رہا، نہ اللہ سے رہا، نہ اللہ کے رسول سے رہا. ان کے غلام قادیانی کے تمام دعوی جات غیر قرآنی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وسیع میدان ان کو دے دیا گیا کہ آپ کوئی ایک غلام قادیانی کا دعویٰ جو ہے اسے ثابت کر دیں کہ یہ، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہوتے تو اس کی جو نشانی ہے، اس کی جو سلسلہ ہے، فوری طور پہ ان کی دعوے کے اندر الفاظ میں، ان کی زبان میں قرآن کی کوئی جھلک نظر آتی. کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو ملے گی. بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا جی میں نے 300 دلائل لکھے ہیں اسلام کی حقانیت کے لیے، انہوں نے ایک بھی نہیں لکھا، اور آپ بھی صرف ایک مانگ رہے ہیں. 300 میں سے 299 جو ہیں آپ کہتے ہیں جی رکھیں آپ اپنے پاس، مجھے صرف ایک دکھا دیں. یہ کبھی نہیں دکھائے، دکھا سکتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں گے. یہ اس وقت سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یہ ٹک ٹاک ہو، اس کے اوپر شور شرابہ، گالی گلوچ، یہ سارا کچھ کرتے، یہ وہ
ان کے موصوف غلام قادیانی کے قصیدے پڑھتے، اس کی تصویریں لگاتے، اس کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے، دی فیک مسایا ہے، اس کام سارا یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس شخص کے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کا کوئی ایک پروف، کوئی ایک بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو وہ چیز مل سکے. سو ان کے دجل کا، جھوٹ کا جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو جی فاروق میاں. جی اپنا شیخ صاحب، ہاں شکریہ. اپنا شیخ صاحب دیکھیں، اصل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ پاکٹ بک دیکھیں تو پاکٹ بک میں خادم صاحب نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر معترض کوئی اعتراض کرے تو آپ اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے اعتراض کیا اس سے ایک صفحہ پیچھے چل جائیں، ایک دو صفحے پیچھے چلے جائیں اور ایک دو صفحے آگے چل جائیں تو آپ کو اس کا جواب وہیں پہ مل جائے گا. یہ سنہری اصول لکھا ہوا ہے. اب میں نے بات شروع کی ہے صفحہ نمبر 1 سے. میں نے بات کی ہے شروع صفحہ نمبر 1 سے، جو اپنے مجموعہ اشتہارات کا صفحہ نمبر 1 دکھایا تھا اور اشتہار نمبر بھی 1 ہی تھا. اب اس سے پہلے تو کوئی بات ہے نہیں. تو اب سیاق و سباق ایک تو ان کو وہ نہیں ملنا، یعنی وہ وہاں پہ اب وہ کام نہیں آ رہا، کیونکہ ہم کہیں درمیان میں سے کوئی اعتراض، درمیان میں سے ہم نے صرف وہ توفی والا ایک پکڑا ہے، لیکن وہ پوری بات وہ دیکھ لیں کہ ہم نے وہ اسکرین شاٹ ان کا لگایا ہے. اور یہ جو بات آئی ہے کہ آگے پیچھے دیکھ لیں یا پھر کوئی تعویل کر لیں تو تعویل اب چلے گی نہیں. یہ حربہ پرانا ہو چکا ہے. اب تعویلات سے بات نہیں چلنی، اب صرف سکین پہ بات چلنی ہے. جیسے ہم نے سکین دکھایا ہے وہاں پہ مرزا صاحب کا دعویٰ دکھایا ہے، اب ان کو دکھانا پڑے گا کہ مرزا صاحب کی جو دلیل نمبر 1 ہے یا 300 میں سے کوئی بھی دلیل، یعنی 1 سے لے کے 299 تک کہیں پہ بھی ہے، وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو تب بات آگے چلے گی. اس وقت تک کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ اعلان کر دیا ہے پروگرام میں کہ اس وقت تک یہ کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ والے 2 مطالبے پورے نہ کر دیں. اور اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ ان کی شکست ہوگی، اور اگر یہ نہیں آتے تو ان کا گریز بھی ان کا فرار ہی سمجھا جائے گا. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ اسی اشتہار میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں رکھی. ساری شرائط وہی ہیں جو مرزا صاحب پہلے سے جو ہے نا وہ لکھ چکے ہیں. ہاں یہ کہہ دیں کہ یہ شرط جو ہے جو ہم نے وہ مجموعہ اشتہارات کے اشتہار نمبر 1 میں سے پڑھی ہے، اگر کوئی شرط قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. یہ لکھ دیں یا آ کے زبانی کہہ دیں کہ جی بالکل یہ بات جو ہے نا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو شرائط میں سے خارج کر دیا جائے، تو ہم بالکل جو ہے نا وہاں پہ اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے اور قرآن و سنت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں گے، ورنہ شرائط وہی ہیں. جی فاروق بھائی. جی اکرم بھائی، بات میرے خیال میں جو آپ نے شروع میں آپ نے دعویٰ کر دیا تھا نا، شاید وہی سچا ہے. اس کی وجہ ہے کہ نیچے آ رہے ہیں اور بس یہ دیکھ لیں اب میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے، وہ آ کے گستاخی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر کے اور نکل گیا ایک بندہ. یعنی کتنی سادہ بات کی ہے کہ بھائی آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں نے 300 لکھے ہیں، ہم آپ سے صفریں اڑا کے 3 اور اس میں سے بھی 2 اڑا کے 1 فقط مانگ رہے ہیں، کوئی بحث بھی نہیں کر رہے، اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف وہ سکین لگا دیں یہاں پہ، اپنا $10,000 لیں، چلتے بنے، کہانی ختم. تو یہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک جذباتی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ادھر ادھر گستاخیاں شاتمیت کرتے ہیں، یا پھر نیچے آ کے جی او مرزا کی جائے نعرہ مار کے بعد دوڑ جاتے ہیں. یہی اتنا بس آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ پھر دیکھیں پریکٹیکلی عملی طور پہ جماعت احمدیہ شکست کھا چکی ہے. یہ ان کے اپنے بچے بھی جانتے ہیں، یہ ان کی اپنی خواتین بھی جانتی ہیں، یہ ان کے کئی بوڑھے بھی جانتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے. ایون یہاں کئی ٹک ٹاک پہ وہ صرف اس لیے اپنے امپریشن کو جماعت میں بنائی رکھنے کے لیے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، وہ ادھر ادھر بعض اوقات ٹیکسٹ مزدوری کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کو بھی پتہ ہے کہ پلے اب ہمارے کچھ نہیں رہا. جتنا ننگا ہم ہو چکے ہیں یہاں پہ، سچ تو دنیا کو پتہ چل گیا.
سو یہ بھی ایک وجہ ہے اکرم بھائی کہ جس وجہ سے کوئی بھی ان کا بندہ، کوئی بھی لوگ جو ہے نا وہ سامنے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ یار اوپر جا کے بھی تو ضلالت ہی ہونی ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کے تو بس گالیاں والیاں دے کے نکل جائیں، یہ بھی بہتر کام ہے تاکہ جان بھی چھوٹی رہے ہماری، اور جماعت کو بھی اسکرین شاٹ دکھا دیں کہ دیکھو ہم گئے تھے مخالفوں کی براڈ پہ جا کے نیچے تند و تیز گالیاں نکال کے ہم آئے ہیں، تو دونوں ہی کام پورے ہو جاتے ہیں اس سے۔ اوپر آ کے وہ جو پول کھل جانی ہے کہ اپنے منہ سے نہ نکل جائے کہ ہاں یار مرزا صاحب نے غلط تو کیا ہے، تو دونوں کا فائدہ جو ہے نا ان معاملات میں یہ کر رہے ہیں۔ بات جی آصف بھائی آپ بھی کچھ کلام فرما لیں۔ جی میں سن رہا ہوں، بس دیکھ لیں جی یہ کیا کر سکتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک شروع کیا سلسلہ، اور کہتے ہیں جی اس وقت کے لوگ جو ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، کیا وہ سارے کے سارے بیوقوف تھے؟ بھائی وہ بیوقوف ہی تھے یا پھر مفاد پرست تھے؟ کوئی تو بات تھی۔ اب جیسے زیتون ایف ایم پہ حکیم نور الدین کا پروگرام ہوا تھا، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، اور وہ پوری ڈیٹیل کہیں اور سے نہیں، جماعت کی کتابوں سے زیادہ تر حوالے دیے گئے اس کے کہ کیسے حکیم نور الدین نے جال پھیلایا، اور پھر وہ خطوط بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے مرزا صاحب جو ہے یہ دعویٰ کریں اور وہ دعویٰ کریں۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ مفاد پرست لوگ تھے ان کے ساتھ، اور جو جنہوں نے اس جماعت کے قیام میں دخل دیا، پورا حصہ ڈالا، اور یہ جو مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی اس کا بھی جو سارا فراڈ تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب صرف اور صرف جب نظر نہیں آتا تو ان کو نظر نہیں آتا، یہی بات ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ آصف بھائی۔ یہ شیراز یا شیرزن بھائی ہیں، میرے سے نام نہیں صحیح پڑھا جا رہا۔ جی بھائی جان آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا نہیں، میرا ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے کچھ، مطلب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی نہیں ہے۔ میرا ایک ڈفرینٹ کویشچن تھا، اگر آپ لوگ آنسر کرنا چاہتے ہیں۔ جی فرمائیں، دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا کرتے ہیں۔ اچھا بائبل میں ہے کہ الائجہ علیہ السلام جو تھے وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی جگہ پہ آئے تھے جون دا بیپٹسٹ، کہا جاتا ہے، ناٹ شور، کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیم ان پرپس سے، ناٹ سیم آئیڈینٹی۔ لیکن میں قادیانی نہیں ہوں، میں لعنت اصل میں آپ کو اس لیے یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ بہت پہلے نا میں انگیج کرتا تھا، پڑھی بھی تھی بائبل تب کچھ چیزوں کے لیے، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا اس گفتگو کا کانٹیکسٹ اور کہاں پہ ہے، تو وہ بلا وجہ ہی مطلب وہ بات ہوگی کہ ایمی میں بات کر دوں کہ جس بات پہ عبور نہ ہو مکمل، پھر کوئی غلط بات نکل جائے، پھر اس پہ جو ہے نا بعد میں ہم جواب دیتے پھریں، تو وہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ریلیونٹ کوئی بھائی جو ہے نا جو اس حوالے سے کرتے ہوں کام، ان کو مطلب آپ اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کا تو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب یہ بات کہاں لکھی ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا کس طرح سے تعلق ہے۔ اس کے اوپر فاروق صاحب پھر کسی دن اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کر لیں گے، خاص طور پہ جو بائبل کی شرعی حیثیت ہے۔ ہم تو بائبل کو ویسے ہی تحریف شدہ مانتے ہیں، اور مرزا صاحب بھی تحریف شدہ مانتے ہیں، تو اب ایک تحریف شدہ کتاب میں ایک بات آ رہی ہے، تو اس پہ سردست تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس پہ جب کبھی ہم بات رکھیں گے تو اس پہ ہم پوری بات کریں گے۔ اوکے سر۔ ہاں تو نہیں، یہ جو نیچے یہ شیراز بھائی، آپ کا نام کیا ہے پہلے بھائی؟ شیرزن بھائی، اچھا آپ مسلمان ہیں نا یا احمدی ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں، میں قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ جو نیچے ہنس رہے ہیں یا جواب نہیں کر رہے بھائی، آپ کے جھوٹے وہ جو تھے ان پہ لعنت، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مزہ آ گیا۔ اب رکیں آپ شیرزن بھائی، آپ رکیں۔ اب ریئل مسلم صاحب، آپ جو مزے لے رہے ہیں اور نیچے ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو آنیسٹلی بتایا کہ مجھے کانٹیکسٹ اس بات کا نہیں پتا، اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ پتا ہے،
آپ کے مطلب کی کوئی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ ہے تو لے میں آپ کو کال ڈالنے لگا ہوں جی اللہ کا نام لے کے. اب بھی دیکھ لیتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان اور جناب والا یہ مرزا صاحب کا فرمان کے میدان میں نکلنا مردوں کا کام ہے. میں نے تھوڑا بدل دیا ہے آپ کی رسپیکٹ کے لیے آپ کی عزت کے لیے, تو اس کا انہوں نے تو الٹ ہی فرمایا ہوا ہے. تو آئے نا ذرا جی, جو آپ دانت نکال رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے. آ جائیں شاباش آ جائیں اور آ کے صرف اتنے سوال کا ہمارے جواب دے دیں کہ 300 براہین کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا. پہلا سوال آپ کا جواب ہوگا ہاں یا آپ کا جواب ہوگا نہ, جو بھی ہو. نہ ہوا قصہ ختم ہو جائے گا, ہاں ہوا تو 2 باتیں ہو جائیں گی. پہلی بات ہم آپ سے کہیں گے کہ جناب کہاں ہے وہ, دکھائیں ہمیں, آپ ہمیں دکھا دیں گے پہلی بات. دوسری بات کہ آپ روایتی طور پہ احمدیوں والا جو طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ٹال مٹول کریں گے ادھر ادھر. یدی تو آپ نے دکھا دیا تو بات ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, زبردست جناب, کیا بات ہے. حالانکہ یہ انعام تو ہم نے انصر رضا صاحب کے لیے رکھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ پہ ترس کھا کے, کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ احمدیوں کے, ہو سکتا ہے ہم آپ کو بھی یہ دے دیں. کہانی ختم. اگر آپ نے طویلیں ہی کرنی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو جی ابھی تک کال نہیں آپ نے ایکسیپٹ کی جناب, ہیں جی, دانت تو بہت نکل رہے تھے آپ کے جناب, کہاں گئے پھر؟ بس ختم. یعنی مرزا صاحب صحیح کہتے ہیں کہ میدان میں نکلنا کسی انصر کا کام نہیں ہے, مربی کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے تو ہم ان کو کذاب دجال مانتے ہیں, لیکن یہ بات کم از کم ٹھیک کر گئے وہ کہ میدان میں مرد ہی نکلتا ہے نا. تو اب تھوڑی دیر سکون, ٹھنڈ ہے نا ان کلیجے, حوصلہ رکھنا تھوڑی دیر. اور یہ کیپسول جو دیا ہے اس کو آپ چباتے رہیں وقتاً فوقتاً, اس سے آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی بھائیو. مرزا صاحب ویسے وہ ہر چند پڑتال کے لیے بلایا مگر کوئی نہ آیا. صورتحال ہمارے ساتھ بھی وہی ہوئی کھڑی ہے نا. ان کی یہ بات تو غلط ہی ثابت ہوئی کہ لوگ پڑتال کے لیے بھی گئے, بلکہ ٹھوک بجا کے گئے اور یہ جناب اندر چلے گئے, کنڈی لگا لی, باہر نہیں آئے. ہم آئے بیٹھے ہیں میدان میں جناب, پڑتال کے لیے بلا بھی رہے ہیں, اب کوئی نہیں آ رہا, آ ہی نہیں رہا کوئی نظر. یار سوری پیچھے مربی بول رہے ہیں, 1 منٹ. اکرم بھائی آپ بات کریں, یہاں پہ جو ہے نا کوئی باہر لگتا ہے کوئی ٹرالی الٹ گئی ہے, جی کھپ ڈالی ہوئی ہے, وہ حادثاتی بچے باہر شور کر رہے ہیں. آپ بات کریں. جی شکریہ. دیکھیں ہمارا تو مقصد ہی یہ اپنا نہیں تھا, ہم غیر ضروری بحثوں کو ہم سمیٹ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں, مدعے پہ آ جائیں, شروع سے بات کر لیں, مرزا صاحب کے دعویٰ جات پہ بات کر لیں, کیونکہ وہی بات مسیح آسمان پہ کھاتے کیا ہیں, وہ پیتے کیا ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں, آسمان سے نازل ہوں گے نہیں ہوں گے, زندہ ہیں مردہ ہیں, فلاں فلاں. بھی ان باتوں کا تعلق نہیں. جو جس بات کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا, جو زمین پہ موجود ہے, جو لکھی ہوئی ان کی اپنے قلم سے موجود ہے, جو ان کا دعویٰ لکھا ہوا موجود ہے, اس دعوے کے ثبوت میں وہ تحریر ان کی دکھا دی جائے, بس بات ختم. اسی بات پہ تو ساری اشتہار بازی ہوئی تھی, اور مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ پروموشن پورے ہندوستان میں ہوئی تھی. تو آخر کیوں مرزا صاحب نے اس بات کو اپنا وہ چھوڑ دیا؟ اور اگر چھوڑا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مرزا صاحب نے صرف وہ نہیں, مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا وہاں پہ کہ میں قرآن اور حدیث سے اسلام کی حقانیت ثابت کروں گا, بلکہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں, میں عقلی دلائل سے جو ہے وہ حقانیت ثابت کروں گا اسلام کی, جس کو پڑھنے کے بعد, جس کو سننے کے بعد کسی بندے کے لیے جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب ہم نے بھی وہی کر دیا, ہم نے جو بالکل اسی چیلنج کے اوپر بات کر دی, وہی الفاظ رکھ کر کہا کہ یہ جو مرزا صاحب نے ایک لمبی چھوڑی تھی نا, تو اس کا ثبوت لا دے. تو دیکھ لیں, وہ آپ کے سامنے ہے. جی شیخ صاحب. اکرم بھائی وہ کون سا تھا, وہ مجھے وہ شعر وہ تھا نا کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی, اور جناب اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. یہاں پہ ویسے ناراض ہو جائیں گے یہ دوست, پتہ نہیں مجھے اگلے دن کسی نے سینڈ کیا, لکھا تھا کانے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. پتہ نہیں یار مذاق کیا ہے شاید کسی نے,
یہ کیا بات ہے، مطلب شاید وہ مذاق ہوگا. اوریجنل اسی طرح اندھے والا ہے نا، اوریجنل تو جو شیر ہے ہاں جی اندھے اندھے والا. اندھیرے میں. اب میں معذرت، وہ پھر کسی نے شرارت کر دی ہے. تو بہرحال یہ بات ہے. اچھا میں ایک چیز بات کر دوں، ایک دو کالر آئے ہیں، پھر ان کی طرف چلیں گے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں. یہ ایک منٹ جی سوری، کچھ کہنا چاہیں؟ فاروق صاحب ایک منٹ، یہ اندھے والی جو بات ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں، یہ قرآن نے صاف جو ہے نا وہ آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. اب اس کو آپ چاہے حقیقی اندھا سمجھ لیں چاہے مجازی اندھا سمجھ لیں، بچت نہ آپ کی یہاں پہ ہونی ہے نہ آپ کی وہاں پہ ہونی ہے، یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں. ہاں بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے بہت نا، باریکی کی بات آپ کر گئے ہیں قبلہ، بہت اچھے. یعنی قرآن نے صاف کہا ہوا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس کو حقیقی معنی پہنا لیں، آپ اس کو مجازی معنی پہنا لیں، نہ آپ کی بچت یہاں پہ ہونی ہے نہ وہاں پہ ہونی ہے. اس لیے بھائی یہیں پہ آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اور میرا مخاطب جو ہے وہ قطعی طور پہ جو جماعت کے تنخواہ یافتہ طبقہ ہے وہ نہیں ہے. میرا مخاطب یہاں پہ عام احمدی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور ان جھوٹوں کے پیچھے نہ لگیں. ہم واضح کہہ رہے ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور صرف یہی طریقہ ہے. اگر آپ کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی محبت کا کوئی سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کفر سے بچانے کا بھی یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب اپنے تمام دعووں میں کاذب تھے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کفر سے بچ سکتے ہیں. یا وہ پاگل تھے، کیونکہ پاگل کے اوپر جو ہے نا وہ حد شرعی اور ان کے احکامات کا جو ہے نا وہ نفاذ نہیں ہوتا، مرفوع القلم ہوتا ہے. یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب مرفوع القلم تھے، یہ باتیں انہوں نے دیوانگی کی حالت میں لکھنی تھی، نہیں تو پھر 31 دسمبر آ رہا ہے اور 1 جنوری کو ہمارا پروگرام بھی آ رہا ہے، اس پر پھر آگے پھر ہم مزید جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پھر اس پہ کریں گے. جی فاروق صاحب.